السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں عمران سیریز کے ناول کارمارا کے 9ویں حصے کے ساتھ، جو کہ ماورائے دنیا سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ پر اسرار واقعات، طنز و مزاح اور فائٹنگ سے بھرپور ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جولیا اور سالیہ تیز تیز قدم اٹھاتی ناک کی سیدھ میں چلی جا رہی تھیں۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ انتہائی تاریک اور طویل پہاڑی غار میں سے گزر رہی ہو۔ ہر طرف گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تاریکی اس قدر گہری تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سے دکھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک خاموشی سے چلتی رہی، لیکن راستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ ہمیں چلتے ہوئے کئی گھنٹے ہو چکے ہیں، اب تو میری ٹانگیں بھی چل چل کر شل ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں دور دور تک مشرق کے راگ کی روشنی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ آخر کہاں ہے اس راستے کا دوسرا دھانا جہاں بوش ہاتھ میں جلتی ہوئی مشعل لے کر موجود ہے؟ سوال نے تھکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہی چل رہی ہوں اور میری حالت بھی تم سے مختلف نہیں ہے۔ سید قطب شاہ صاحب نے ہمیں ناک کی سیدھ میں چلتے رہنے کا کہا تھا۔ انہوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا تھا کہ ہابوش ہمیں کتنے فاصلے پر ملے گا۔ اب ظاہر ہے جب تک ہمیں وہ نہیں مل جاتا اس وقت تک ہمیں چلتے ہی رہنا ہوگا، جولیا نے کہا۔ کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے آرام نہیں کر سکتی؟ سوالے نے اسی انداز میں کہا۔ ہم نہ جانے کہاں ہے، یہ کوئی غار ہے یا کوئی سرنگ، اس کے میں معمولی سا بھی اندازہ نہیں ہے، اس لیے ہم آرام کریں تو کہاں کریں؟ ایسا نہ ہو کہ ہم آرام کرنے کے لیے رکیں تو اس ڈائریکشن کو ہی بھول جائیں جس طرف ہم چل رہی ہیں، اور پھر سید قطب شاہ صاحب نے ہمیں مسلسل چلتے رہنے کا کہا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم رک جائیں اور ہمارے لیے یہ راستہ اور زیادہ طویل ہو جائے، جولی نے کہا۔ تو آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ہم رکے بغیر چلتی رہیں؟ سالے نے کہا۔ ظاہر ہے اگر کر بھی کہہ سکتے ہیں، چھولے نے مسکرا کر کہا تو سالے نے اسبات میں سر ہلا دیا اور وہ دونوں شدید تھکن کے باوجود اسی طرح سے چلتی رہیں۔ وہ دیکھیں مس جولیا، سامنے ایک جگنو سا چمک رہا ہے۔ اچانک سالے نے دور نظر آنے والے ایک روشن نقطے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ جگنو نہیں، وہی مشعل ہے جو ہابوش نے تھام رکھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے منزل کے قریب پہنچنے والی ہیں، چولے نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر ان کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی گئی روشنی پھیلتی چلی گئی، اور کچھ دیر بعد انہیں ایک سفید لباس والے بوڑھے آدمی کے ہاتھ میں وہ جلتی ہوئی مشعل دکھائی دی۔ جلدی چلو، یہی ہابوش ہے، جولے نے کہا تو سالے نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر وہ دونوں تیز تیز چلنے لگیں۔ جس بوڑھے آدمی نے مشعل تھام رکھی تھی وہ راستے کے بند حصے کے پاس کھڑا تھا اور اس کا رخ ان دونوں کی ہی طرف تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں اس بوڑھے آدمی کے پاس پہنچ گئیں۔ رک جاؤ، اچانک بوڑھے نے تیز آواز میں کہا تو وہ دونوں رک گئیں۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ بوڑھے نے آنکھ کی روشنی میں ان دونوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سید قطب شاہ صاحب نے، جولیا نے جواب دیا۔ میرے چہرے کی طرف دیکھو اور بتاؤ میرا چہرہ کس سے ملتا ہے؟ بوڑھے آدمی نے مشرق کی روشنی اپنے چہرے پر ڈالتے ہوئے کہا تو یہ دیکھ کر جولیا اور سالیہ حیران رہ گئیں کہ اس بوڑھے آدمی کا چہرہ ہو بہو سید قطب شاہ صاحب جیسا ہی تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے سامنے سید قطب شاہ صاحب بھی موجود ہو۔ سید قطب شاہ صاحب، آپ کی شکل ہو بہو سید قطب شاہ صاحب جیسی ہے، سوالے نے حیران ہوتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا لباس دیکھ کر بتاؤ یہ مجھے پہننے کے لیے کس نے دیا ہے؟ بوڑھے ہابوش نے کہا تو اس کا لباس دیکھنے لگیں اور پھر یہ دیکھ کر وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئیں کہ ان کا لباس بھی بالکل ویسا ہی تھا جیسے مسجد میں سید قطب شاہ صاحب نے پہنا ہوا تھا۔ یہ لباس بھی سید قطب شاہ صاحب جیسا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ انہوں نے ہی آپ کو پہننے کے لیے دیا ہے، سولے نے کہا تو بوڑھے ہابوش کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں، تم نے بالکل صحیح جواب دیا ہے، اب بتاؤ کیا چاہتی ہو تم دونوں؟ ہابوش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں کو تپراک جانا ہے، چھولا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے راستہ کھول دیتا ہوں، ہابوش نے کہا۔ پھر وہ پیچھے موجود دیوار کی طرف بڑھا اور انہوں نے ایک چٹان پر ہاتھ رکھا تو اچانک گڑگڑاہٹ کی تیز آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے چٹان کو حرکت کرتے ہوئے ایک طرف ہٹتے دیکھا۔ جیسے ہی چٹان ہٹی باہر سے تیز روشنی اندر آ گئی۔ یہ راستہ ہے تپراک کا، اب تم جاؤ، ہابوش نے بڑے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ سید قطب شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم آپ سے رسیاں مانگ سکتے ہیں، کیا آپ ہمیں 2 طویل رسیوں کے بنڈل مہیا کر سکتے ہیں؟ سوال نے بڑے عقیدت مندانہ لہجے میں کہا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ سامنے دیوار کے پاس پڑی ہیں، اٹھا لو انہیں، ہابوش نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو انہوں نے ایک دیوار کے پاس 2 موٹی رسیوں کے بنڈل دیکھے۔ جولیا اور سالیہ آگے بڑھی اور انہوں نے جھک کر ایک ایک بنڈل اٹھا لیا۔ چلو،
جولیا نے کہا، اور پھر وہ دونوں دہانے کی طرف بڑھیں اور پھر وہ اس دہانے سے باہر نکل آئیں۔ باہر آ کر انہوں نے دیکھا وہ ایک پہاڑی علاقے میں موجود تھیں۔ وہ جس غار سے نکل کر باہر آئی تھیں وہ بھی ایک پہاڑی غار تھی۔ انہیں دور ایک پہاڑی دکھائی دی جس کے قریب انہیں سرخ رنگ کی ایک بڑی گول چٹان دکھائی دی۔ وہ رہا وہ تاریک اور گہرا کنواں جہاں ہمیں پہنچنا ہے۔ چولے نے اس چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو سارے نے اسپات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں تیزی سے گول سرخ چٹان کی طرف بڑھتی چلی گئیں۔ راہ میں باہر نکلتے ہی حیرت انگیز طور پر ان کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی تھی، اور وہ اس قدر فریش تھیں جیسے شدید تھکاوٹ کے بعد وہ کافی دیر آرام کرنے کے بعد غار سے باہر آئی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک بڑے قطر کے کنویں تک پہنچ گئیں۔ کنویں کی منڈیر واقعی کافی بلند تھی اور اس کا رنگ سیاہ تھا، اور سرخ پتھر جو انہوں نے دور سے دیکھا تھا وہ کنویں کے منہ پر رکھا ہوا تھا، جس کے باعث کنویں کا منہ مکمل طور پر بند ہو گیا تھا۔ یہ تو کافی بڑا کنواں ہے اور اس پر رکھی ہوئی سرخ چٹان بھی کافی بڑی ہے، صالح نے کہا۔ ہاں، ہمیں اس چٹان کو کنویں کے منہ سے ہٹانا ہے۔ اس چٹان کے ہٹنے کے بعد ہی ہم کنویں میں قید جوزف، جوانا اور ٹائیگر کو باہر نکال سکتی ہیں، جولیا نے کہا۔ لیکن ہم اس قدر بھاری بھرکم چٹان کو ہٹائیں گے کیسے؟ اگر ہم نے اسے بموں سے تباہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے ٹکڑے ہو کر کنویں میں بھی گر سکتے ہیں، جن سے کنویں میں موجود ہمارے تینوں ساتھی بھی شدید زخمی ہو سکتے ہیں، سال نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ ہم اس چٹان کو بموں سے نہیں، منی میزائل گنوں سے اڑائیں گے۔ ہم پیچھے ہٹ کر چٹان کے منڈیر پر رکھے ہوئے حصے پر منی میزائل فائر کریں گے۔ دھماکے سے یہ چٹان یہاں سے اڑ جائے گی، اور اگر اس کے ٹکڑے ہوئے تو اس کے بہت کم حصے کنویں میں گریں گے۔ اس طرح کنویں میں موجود ہمارے ساتھیوں کو بھی نقصان نہ پہنچ سکے گا، جولیا نے کہا۔ تو پھر ایک کی بجائے ہم چٹان پر 2 میزائل فائر کرتی ہیں تاکہ دھماکے کی شدت سے یہ اچھل جائے اور کنویں کے منہ سے ہٹ جائے، صالح نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو پیچھے ہٹو۔ ہم 100 قدم پیچھے ہٹ کر چٹان پر ایک منی میزائل فائر کریں گے۔ یاد رہے ہمارے نشان چٹان کا نچلا حصہ ہونا چاہیے، چولیا نے کہا تو سال نے اسپات میں سر ہلایا، اور پھر وہ دونوں تیزی سے پیچھے ہٹتی چلی گئیں۔ 100 قدموں کے فاصلے پر آگے وہ رک گئیں، اور پھر انہوں نے اپنے کمرے سے بیگ اتارے اور انہیں زمین پر رکھ کر کھولنے لگیں۔ بیگ کھول کر انہوں نے اپنی اپنی منی میزائل گنیں نکالیں، اور پھر وہ ایک ساتھ کاندھے سے کاندھا جوڑ کر کھڑی ہو گئیں، اور ان کی نظریں بھاری اور بڑی سرخ چٹان پر جم گئیں۔ انہوں نے میزائل گنیں ایک ساتھ اٹھا کر چٹان کے ٹارگٹ میں لینا شروع کر دیا۔ میں 3 تک گنوں گی اور پھر ہم ایک سے چٹان پر میزائل فائر کر دیں گے، جولیا نے کہا تو صالح نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ 1 2 3 جولے نے رک رک کر گنتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جیسے ہی 3 کہا اس نے منی میزائل گن کا بٹن پریس کر دیا۔ اس لمحے سائیں کی آواز کے ساتھ اس کی منی میزائل گن سے منی میزائل نکلا اور بجلی کی سی تیزی سے کنویں کے منہ پر رکھی ہوئی چٹان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ صالح نے بھی جولیا کے 3 گنتے ہی میزائل فائر کر دیا تھا۔ دوسرے لمحے دونوں کے میزائل ایک ساتھ سو چٹان کے نچلے حصے سے ٹکرائے۔ ماحول ایک ساتھ 2 دھماکوں سے گونجا اور انہوں نے یکلا کنویں کے منہ پر رکھے ہوئے سرخ چٹان کو فضا میں اچھلتے اور ہوا میں بلند ہو کر کسی گیند کی طرح دور جا کر گرتے دیکھا۔ دھماکوں سے سرخ چٹان کو کوئی نقصان نہ پہنچا تھا، وہ سالم ہی ہوا میں اچھل گئی تھی۔ یہ دیکھ کر جولیا اور صالح کے چہرے مسرت سے دمک اٹھے۔ گڈ، یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ چٹان ٹوٹی نہیں، ورنہ اس کے ٹکڑے ہو کر کنویں میں گرتے تو ہمارے ساتھی یقیناً زخمی ہو جاتے، جولے نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ وہ دونوں دوڑتی کنویں کے پاس آ گئیں اور پھر وہ کنویں کی منڈیر پر آ گئیں اور کنویں کے اندر جھانک کر دیکھنے لگیں۔ یہ دیکھ کر وہ خوف سے کانپ اٹھی کہ کنواں اس کی توقع سے کہیں گہرا تھا۔ نیچے ہر طرف گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی جس سے کنویں کی اصل گہرائی کا پتہ ہی نہ چلایا جا سکتا تھا۔ چولے نے فوراً تھالے سے ٹارچ نکالی اور پھر اس نے ٹارچ کو روشن کیا اور پھر اللہ کا نام لے کر کنویں میں پھینک دیا۔ میں بھی اپنی ٹارچ روشن کر کے پھینک دیتی ہوں، اس سے ہمارے ساتھیوں کے قریب خاصی حد تک روشنی پھیل جائے گی، صالح نے کہا تو جولے نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ صالح نے اپنے تھلے سے ٹارچ نکالی اور پھر اس نے بھی ٹارچ روشن کرتے ہوئے کنویں میں پھینک دی۔ وہ سر نیچے کر کے یہ آواز سننے کی کوشش کر رہی تھی کہ روشن ٹارچیں نیچے کتنی گہرائی میں گرتی ہیں، لیکن یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر اور زیادہ خوف کے تاثرات پھیل گئے کہ ٹارچیں گہرائی میں جا کر اندھیرے میں گم ہو گئی تھیں، جیسے انہیں اندھیرے نے ضم کر لیا ہو۔ جوزف، ٹائیگر، جوانا، کیا تم ہماری آواز سن سکتے ہو؟ جولے نے کنویں پر سر جھکا کر چیختے ہوئے جوزف، جوانا اور ٹائیگر کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز لہراتی ہوئی کنویں کی گہرائی میں اترتی چلی گئی۔ جوزف، جوانا اور ٹائیگر میں سے تم کوئی میری آواز سن رہا ہے تو جواب دو، چولے نے ایک بار چیختے ہوئے کہا۔ اسے اپنی آواز پہلے کی طرح کنویں کی گہرائی میں جاتی محسوس ہوئی، لیکن نیچے سے جواب میں جوزف، جوانا اور ٹائیگر میں سے کسی کی آواز سنائی نہ دی۔ کیا ہمارے ساتھی نیچے ہوش میں ہیں؟ سال نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔
وہ میری آواز کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ تینوں خیریت سے ہوں، جولیا نے کہا۔ مس جولیا، کیا یہ آپ ہیں؟ اچانک انہیں کنویں سے جوزف کی تیز اور لہراتی آواز سنائی دی اور وہ دونوں اچھل پڑیں اور جوزف کی آواز سن کر ان کے چہرے پر خوشی نمودار ہو گئی۔ ہاں جوزف، میں اور سالیہ تمہاری مدد کے لیے آئی ہیں۔ ٹائیگر جوانا کس حال میں ہے؟ جولیا نے ایک بار پھر سر جھکا کر چیختے ہوئے کہا۔ اس کی آواز لہراتی ہوئی نیچے گئی۔ وہ دونوں زخمی ہیں، میں دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد جوزف کی آواز سنائی دی۔ اوہ تم رکو، ہمارے پاس رسیاں ہیں، ہم رسی نیچے لٹکا رہی ہیں، تم اسی رسی کو پکڑ کر اوپر آ جاؤ، جولیا نے کہا، اور پھر اس نے اپنے کندھے پر ڈالا ہوا رسی کا بنڈل نکالا اور اسے تیزی سے کھولنا شروع کر دیا۔ سوالے نے بھی کاندھے سے رسی کا بنڈل اتار لیا اور وہ بھی اسے کھولنے لگی۔ میں رسی نیچے پھینک رہی ہوں، جب اس کا سرا نیچے پہنچ جائے گا تو مجھے آواز دے کر بتا دینا، جولیا نے چیخ کر کہا، اور ساتھ ہی اس نے رسی کا ایک سرا نیچے لٹکائے اور آہستہ آہستہ رسی نیچے چھوڑتی چلی گئی۔ رسی چونکہ موٹی اور بھاری تھی، اس نے تیزی سے نیچے چلتی چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں جولیا کے ہاتھ میں رسی کا دوسرا سرا آ گیا۔ یہ رسی تو ختم ہو گئی ہے، جولیا نے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں دوسری رسی سے باندھ دیتی ہوں، سالے نے کہا، اور پھر اس نے جولیا کے ہاتھ سے رسی کا سرا لیا اور اسی کے اپنے بنڈل سے رسی کے سرے سے مخصوص انداز میں باندھنے لگی، اور پھر جولیا ایک بار پھر رسی نیچے چھوڑنے لگی۔ سالے کی رسی کا بنڈل تیزی سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ یہ رسی 20 فٹ باقی رہ گئی تو اچانک انہیں کنویں سے جوزف کی چیختی آواز سنائی دی۔ رسی کا سرا مجھ تک پہنچ چکا ہے، جوزف چیختے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر ان دونوں کے چہروں پر سکون آ گیا۔ رسیوں کے دونوں بنڈل 100 فٹ کے تھے، اب مشکل 10-15 فٹ کی رسی ہمارے پاس ہے۔ میرے خیال میں ہمیں رسی کا سرا کسی مضبوط چیز سے باندھ دینا چاہیے تاکہ جوزف اسے پکڑ کر اوپر آ سکے، سالے نے کہا۔ ہاں یہ دیکھو، کنویں کے منڈیر کا ایک پتھر ابھرا ہوا ہے، ہم رسی کا سرا اس پر باندھ دیتی ہیں۔ یہ کافی مضبوط اور ٹھوس پتھر ہے، جوزف اور اس کا رسی کا وزن آسانی سے سنبھال لے گا۔ جولیا نے کنویں کے منڈیر پر ایک پتھر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اوپر سے قدرے پتلا تھا اور اس کا نچلا حصہ کافی موٹا تھا اور منڈیر کی دیوار مضبوطی سے دھنسا ہوا تھا۔ سالے نے اس بات میں سر ہلایا اور چھلانگ لگا کر منڈیر سے نیچے آ گئی۔ اسے رسی کو تیزی سے اس پتھر کے گرد لپیٹا، پھر اسے مخصوص انداز میں باندھنے لگی۔ ہم نے رسی باندھ دی ہے، تم اسے پکڑ کر اوپر آ جاؤ جوزف، سولے نے چیخ کر کہا تو اسی لمحے رسی تن گئی۔ وہ اوپر آ رہا ہے، سولے نے کہا۔ رسی مسلسل تنی ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ ہل رہی تھی۔ کافی دیر بعد انہیں نیچے سے جوزف رسی پکڑ کر اوپر آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر ان دونوں کے چہروں پر سکون آ گیا۔ جوزف ہاتھوں سے رسی پکڑتا اور پیر کنویں کے ابھرے ہوئے پتھروں پر ٹکاتا ہوا اوپر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ منڈیر کے کنارے پر پہنچ گیا تو جولیا اور سالے نے فوراً اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں منڈیر پکڑ کر اوپر آ جاتا ہوں، جوزف نے کہا تو ان دونوں نے اسپات میں سر ہلایا اور اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ جوزف نے ایک ہاتھ سے رسی چھوڑ کر منڈیر کا کنارہ پکڑا اور پھر اسے دوسرے ہاتھ سے بھی کنارہ پکڑ لیا اور اپنے جسم کو اوپر اٹھاتا ہوا منڈیر پر آ گیا اور منڈیر پر بیٹھ کے گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ ٹھیک ہو تم؟ جولیا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، جوزف نے اسپات میں سر ہلا کر جواب دیا۔ اور ٹائیگر اور جوانا، وہ کس حال میں ہے؟ سوالے نے پوچھا۔ وہ زخمی ہے، جوزف نے جواب دیا۔ کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ رسی پکڑ کے تمہاری طرح اوپر آ سکے؟ جولیا نے کہا۔ او نہیں، ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ رسی پکڑ کر اوپر آ سکے، ویسے بھی دونوں بے ہوش ہیں، انہیں مجھے ہی نیچے جا کر اوپر لانا پڑے گا، جوزف نے کہا۔ تمہارے اندازے کے مطابق کنواں کتنا گہرا ہے؟ سالے نے پوچھا۔ 200 فٹ سے کم نہیں ہے، جوزف نے جواب دیا۔ تو کیا اب تم دوبارہ 200 فٹ نیچے جاؤ گے؟ سالے نے کہا۔ ہاں، ان دونوں کو لانے کے لیے مجھے نیچے جانا ہی پڑے گا۔ میں یہی دیکھنے کے لیے اوپر آیا تھا کہ کنویں کی گہرائی کتنی ہے اور ان دونوں کو اوپر لانے کے لیے مجھے کتنی طاقت درکار ہوگی، جوزف نے کہا۔ تو پھر کیا اندازہ لگایا تم نے؟ جولیا نے کہا۔ میں نیچے جا کر ان دونوں کو اٹھا کر نہیں لا سکتا ہوں، لیکن اگر مجھے رسی کا ایک بنڈل اور مل جائے تو میں اس کا ایک جال سا بنا سکتا ہوں اور پھر اس لٹکے ہوئے رسی کے سرے سے اس جال کو باندھ کر انہیں آسانی سے اوپر کھینچا جا سکتا ہے، جوزف نے کہا۔ اور رسی کا تیسرا بنڈل کہاں سے لائیں اب؟ سوالے نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا۔ تیسرا بنڈل کیا مطلب؟ جوزف نے چونک کر کہا۔ ہمارے پاس 200 فٹ کے 2 رسیوں کے بنڈل تھے جو ہم نے باندھ کر نیچے لٹکا دیے ہیں، اب ہمارے پاس مزید رسی نہیں ہے جس کا ہم جال بنا سکے، سوالے نے کہا۔ میرے خیال میں ہمیں ہابوش سے بات کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے اس سلسلے میں وہ ہماری مدد کر سکے، جولیا نے کہا تو جوزف چونک پڑا۔ ہابوش کیا مطلب؟ یہ ہابوش کون ہے؟ جوزف نے چونکتے ہوئے کہا۔
سالے تم اسے ساری تفصیل بتا دو، تب تک میں ہابور سے مزید رسی لے کر آتی ہوں، جولیا نے کہا تو سالے نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر جولیا نے کنویں کی منڈیر سے چھلانگ لگائی اور نیچے آتے ہی تیز تیز قدم بڑھاتی ہوئی اس پہاڑی کی طرف بڑھتی چلی گئی جس میں موجود غار سے نکل کر وہ دونوں باہر آئی تھیں۔ اسے جاتے دیکھ کر سالے نے جوزف کو سیر قطب شاہ صاحب کے بتائے ہوئے راستے اور ہابوش کے بارے میں تفصیل بتانی شروع کر دی۔ اور تو اب ٹائیگر اور جوانا کی بجائے آپ دونوں میرے ساتھ اس شیطان ساحر کو ہلاک کرنے جائیں گے۔ ساری تفصیل سن کر جوزف نے چونکتے ہوئے کہا، ہاں کیوں، ہمارے ساتھ آنے سے کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اسے چونکتے دیکھ کر سالے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں، مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنی مرضی سے تو نہیں آئی ہیں، آپ کو سیر قطب شاہ صاحب نے بھیجا ہے تو ٹھیک ہی بھیجا ہوگا۔ جوزف نے دان نکالتے ہوئے کہا تو سولہ بھی جواب میں مسکرا دی۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ انہیں دور سے جولیا واپس آتی دکھائی دی۔ یہ دیکھ کر ان دونوں کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں ہو گئے کہ اس کے کاندھے پر ایک اور رسی کا بنڈل لٹک رہا تھا، وہ شاید اسے ہابوش نے دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں جولیا رسی کا بنڈل لے کر ان کے پاس پہنچ گئی۔ بتا دیا اسے سب کچھ؟ جولیا نے سولے سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں، بتا دیا ہے، سول نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ جوزف، کیا رسی کا یہ بنڈل جال بنانے کے لیے کافی ہوگا؟ جولیا نے پوچھا۔ جی ہاں، اسے تو میں کافی بڑا جال تیار کر سکتا ہوں، اسے آپ مجھے دے دیں، جوزف نے کہا تو جولیا نے رسی کا بنڈل جوزف کو دے دیا۔ جوزف نے تیزی سے بنڈل کھولا اور پھر رسی کو پھیلاتا چلا گیا۔ رسی ساری پھیلا کر اسے رسی کو تیزی سے مخصوص انداز میں بل دینے شروع کر دیے۔ وہ رسی کو بل دے کر تیزی سے جال بننے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے اور وہ جیسے جیسے ہاتھ چلا رہا تھا رسی تیزی سے جال میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کی مشقت کے بعد آخرکار جوزف نے ایک بڑا سا جال تیار کر لیا۔ یہ جال مچھلیاں پکڑنے والا جال جیسا تھا جو ایک طرف سے چوڑا تھا لیکن اس کی لمبائی اتنی زیادہ نہ تھی۔ جوزف نے کنویں میں لٹکی ہوئی رسی پکڑی اور اسے تیزی سے باہر کھینچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد رسی کا سرا باہر آ گیا تو اس نے جال والی رسی کے چاروں سرے پکڑے اور انہیں کنویں میں لٹکی ہوئی رسی کے سرے سے باندھنا شروع کر دیا۔ جال کو رسی سے باندھ کر اس نے جال کنویں میں ڈالا اور اسے چھوڑ دیا۔ جال تیزی سے نیچے گرتا نظر آیا۔ تھوڑی ہی دیر میں منڈیر سے بندھی ہوئی رسی تن گئی، جس کا مطلب تھا کہ جال رسی سمیت گہرائی میں پہنچ چکا ہے۔ اب مجھے دوبارہ کنویں میں جانا ہوگا تاکہ میں ان دونوں کو جال میں ڈال سکوں۔ انہیں جال میں ڈال کر میں پھر رسی پکڑ کر اوپر آؤں گا اور پھر اوپر آ کر میں منڈیر پر کھڑا ہو کر انہیں جال سمیت باہر کھینچ لوں گا۔ جوزف نے کہا، کیا تمہارے نیچے جانا اور پھر اوپر آنا آسان ہوگا؟ جولیا نے کہا، آسان ہو یا مشکل اس سے فرق نہیں پڑتا، مجھے اپنے ساتھیوں کو ہر صورت میں کنویں سے نکالنا ہے، جوزف نے کہا اور پھر اس نے کنویں کی منڈیر پر آ کر کنویں میں پیر لٹکائے اور رسی پکڑ لی۔ رسی پکڑ کر اس نے اپنے پیر کنویں کے اندر دیوار پر موجود پتھروں پر پھنسائے اور پھر وہ رسی پکڑتا ہوا تیزی سے نیچے جاتا دکھائی دیا۔ جوزف کو ان دونوں کو اوپر لانے میں بے حد مشقت کرنی پڑے گی، سولی نے جوزف کو نیچے جاتے دیکھ کر کہا۔ ظاہر ہے ہر کام کے لیے محنت اور مشقت تو کرنی ہی پڑتی ہے، تبھی کامیابی ملتی آتی ہے، جولیا نے کہا۔ اس کام میں جوزف کو کافی وقت بھی لگ جائے گا، سولی نے کہا۔ ہاں، وقت بھی لگے گا، جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ جوزف کافی دیر تک نیچے رہا، پھر جب وہ دوبارہ اوپر آتا ہوا دکھائی دیا تو اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ جوزف بے حد تھکا ہوا تھا اور اس کا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ منڈیر پر بیٹھا گہرے گہرے سانس لیتا رہا۔ میں نے ان دونوں کو جال میں ڈال دیا ہے، اب ہمیں انہیں اوپر سے کھینچنا باہر پڑے گا، جوزف نے کہا۔ پہلے اپنی حالت سنبھال لو، پھر ہم انہیں مل کر کھینچیں گے، جولیا نے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں، جوزف نے کہا تو وہ دونوں ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ جوزف کی واقعی جوانا اور ٹائیگر کی فکر مند غیر تھی۔ وہ چند لمحے اپنا سانس بحال کرتا رہا، پھر وہ کنویں کی منڈیر پر دونوں پیر پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ اس رسی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور پھر اسے دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر کنویں سے جال کھینچنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر جولیا اور سالیہ آگے بڑھی اور انہوں نے منڈیر کے نیچے آنے والی رسی پکڑ لی اور پھر وہ دونوں بھی رسی کھینچنا شروع ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد جال میں ٹائیگر اور جوانا باہر آ گئے۔ جوزف نے جال پکڑ کر اسے اٹھایا اور پھر مڑ کر نہایت احتیاط سے زمین پر رکھ دیا۔ اور یہ دونوں تو خاصے زخمی ہیں، جولیا نے ٹائیگر اور جوانا کی حالت دیکھ کر متوحش لہجے میں کہا۔ ہاں، ہمارے پاس میڈیکل ایڈ باکس نہیں ہے، ورنہ ہم ان دونوں کے زخموں کی یہیں بینڈیج کر دیتے، سولیہ نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ان کے زخموں پر مٹی گیلی کر کے لگا دیتا ہوں، اس سے نہ صرف ان کا بہتا ہوا خون رک جائے گا بلکہ انہیں تکلیف سے بھی راحت مل جائے گی۔ انہیں ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا لیکن بہرحال یہ صحت یاب ہو جائیں گے، جوزف نے منڈیر سے چھلانگ لگا کر نیچے آتے ہوئے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے جوزف،
تم ان دونوں کو اٹھاؤ اور ہمارے ساتھ چلو۔ شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم انہیں گھر میں موجود حابوش کے حوالے کر دیں۔ وہ انہیں لے جا کر خود ہی شاہ صاحب کے حوالے کر دیں گے اور پھر شاہ صاحب خود ہی ان کا علاج کریں گے۔ چولے نے کہا تو جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر جان نے دونوں کو جال سمیت کر اٹھا کر اپنی کمر پر ڈالا اور پھر وہ اس پہاڑی کی طرف چل پڑے جہاں وہ غار تھا جس میں بوڑھا حابوش مشعل ہاتھ میں لیے بددستور ان کا منتظر تھا۔ انہوں نے ٹائیگر اور جوانا کو حابوش کے حوالے کیا۔ حابوش نے بھی جوزف کی طرح انہیں جال سمیت کاندھے پر ڈالا اور پھر وہ انہیں لے کر غار میں چلا گیا۔ اس کے آگے جاتے غار کا دھانا بند ہوتا چلا گیا۔ یہ تبراک کا علاقہ ہے، ہمیں یہاں سے نکل کر جلد سے جلد بھوارا کے علاقے میں پہنچنا ہے۔ جوزف نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ یہاں سے بھوارا کا علاقہ کتنے فاصلے پر ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ نہیں، جوزف نے کہا، تو پھر ہمیں اندازے سے ہی کسی طرف جانا ہوگا تاکہ ہم کسی وادی میں پہنچ سکیں اور وہاں جا کر ہی ہم معلوم کر سکیں کہ بھوارا کا علاقہ کہاں ہے۔ صالح نے کہا، ہاں ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ اس پہاڑی کے درے سے گزر کر ہم آگے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں دور نزدیک ہمیں کوئی نہ کوئی آبادی مل ہی جائے گی۔ جوزف نے کہا تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے اور پھر وہ پہاڑی کے درے کی طرف بڑھ گئے۔ درے سے نکل کر وہ ایک کھلے میدانی حصے میں آ گئے جہاں دور انہیں ایک گھنے درختوں سے بھرا علاقہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس طرف چلتے ہیں، جوزف نے کہا، پھر وہ دونوں درختوں سے بھرے علاقے کی طرف بڑھ گئے۔ مسلسل اور کافی دیر چلتے رہنے کے بعد وہ اس جگہ پہنچ گئے۔ وہ ایک چھوٹا سا جنگل تھا جو کافی گھنا تھا۔ راستے بے حد تنگ اور کچا تھا، اس سے اس کی رفتار خاصی آہستہ تھی۔ راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ وہ جنگل میں چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک موڑ آتے ہی جوزف رک گیا تو جولیہ اور صالحہ بے اختیار چونک پڑے۔ کیا ہوا؟ میرا خیال ہے کہ ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں، جوزف نے کہا۔ کیسے احساس ہوا ہے تمہیں؟ صالح حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس طرح آتے ہم ایک کھائی کے قریب سے گزر رہے تھے، مجھے گہرائی سے دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ یقیناً وہاں کوئی موجود ہوگا، اس سے کنفرمیشن ہو سکتی ہے، جوزف نے کہا۔ اور تو کیا ہمیں واپس اس کھائی کی طرف جانا پڑے گا؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ ہاں، جوزف نے کہا، اور پھر وہ مڑا اور ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ جولیا اور صالحہ بھی اس کے پیچھے ہو لیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ جنگل کے کنارے پر موجود ایک کھائی کے پاس پہنچ گئے۔ کھائی میں واقعی دور سے دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا تھا تو وہ دونوں تیزی سے گہرائی میں اترتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے انہیں دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ایک عام سی جھونپڑی تھی جو گھنے درختوں کے درمیان بنی ہوئی تھی۔ جھونپڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور دھواں جھونپڑی کے اوپر سائڈ میں بنے ہوئے ایک سوراخ سے باہر آ رہا تھا۔ رکو، میں دیکھتی ہوں، جولیا نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے جھونپڑی کی طرف بڑھی اور پھر وہ یہ دیکھ کر چونک پڑی کہ جھونپڑی میں ایک سفید ریش آدمی ایک صاف ستھری چٹائی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ ایک طرف لکڑیوں کا ڈھیر تھا اور ایک بڑے سے چولہے میں کئی لکڑیاں جل رہی تھیں۔ دھواں اسی چولہے سے اٹھ رہا تھا۔ آہٹ کی آواز سن کر اس بوڑھے نے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر دروازے پر موجود جولیا اور اس کے پیچھے کھڑے جوزف اور صالحہ کو دیکھ کر وہ بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ آؤ، اندر آ جاؤ، بوڑھے نے بے حد مسرت بھرے لہجے میں کہا، جیسے وہ ان تینوں کو بخوبی جانتا ہو اور اسے ان تینوں کو دیکھ کر دلی مسرت ہو رہی ہو۔ میرا نام جولیانا ہے اور یہ میرے ساتھی صالحہ اور یہ جوزف ہے، جولیا نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تو بوڑھا آدمی بے اختیار مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں، بوڑھے آدمی نے کہا تو اس کی بات سن کر وہ تینوں چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا ہم تینوں کو جانتے ہیں؟ لیکن کیسے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم تینوں کو سید قطب شاہ صاحب نے بھیجا ہے اور تم تینوں جس کام کے لیے یہاں آئے ہو اس کے بارے میں بھی مجھے بتا دیا گیا ہے۔ تم چونکہ راستہ بھٹک گئے تھے اس لیے سید قطب شاہ صاحب نے مجھے خصوصی طور پر یہاں تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے اور میں کب سے اسی جھونپڑی میں آگ جلائے تم تینوں کا انتظار کر رہا تھا۔ بوڑھے آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ سوال نے بڑے عقیدت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا نام بابا فضل الدین ہے، بیٹھ جاؤ، بوڑھے نے کہا اور وہ تینوں ان کے پاس چٹائی پر بیٹھ گئے۔ آپ یہاں کہاں سے آئے ہیں؟ کیا سید قطب شاہ صاحب نے آپ کو پاکیزہ سے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے؟ صالح نے کہا۔ او نہیں، میں تپراک کا رہنے والا ہوں، بابا فضل الدین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کتنے عرصے سے یہاں ہیں؟ صالح نے کہا۔ مجھے یہاں رہتے کئی سال گزر گئے ہیں۔ تم اس طرف کہاں آ گئے ہو؟ یہ سارا علاقہ تو انتہائی خوفناک ہے، بابا فضل الدین نے کہا۔ یہاں بھوارے کے علاقے سے ایک ساحر سردار بھوارا موجود ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بھوارا کا علاقہ کہاں ہے اور ہمیں سردار بھوارا کہاں مل سکتا ہے؟ جوزف نے کہا۔ کیا تم مجھے چند منٹ دے سکتے ہو؟ بابا فضل الدین نے کہا۔ وہ کس لیے بابا؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ جولیا نے چونک کر کہا۔
ہاں، میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ سرداب والا تمہیں کہاں مل سکتا ہے، بابا فضل الدین نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ چولے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے بس چند منٹ دے دو، میں ابھی آ رہا ہوں، بابا فضل الدین نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتا جھونپڑی سے باہر چلا گیا۔ تم نے چیک کیا ہے اسے جوزف؟ چولے نے خاموش بیٹھے ہوئے جوزف سے کہا۔ یس میڈم، یہ عام سا آدمی ہے اور یہ ہمارا ہمدرد ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جوزف نے کہا تو چولے نے اسبات میں سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ پھر تقریباً 15 منٹ بعد بابا فضل الدین واپس آیا تو اس کا چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ سردار بھارتوں کو گام کے علاقے میں چلا گیا ہے اور اسے اپنے مسلح محافظوں کے سالار شاگوں کو بلا کر حکم دیا ہے کہ وہ کوگام میں ہر طرف گھاٹ لگا کر بیٹھ جائیں اور تم تینوں کا شکار کھیلیں۔ شاگو اپنے مسلح افراد کو لے کر کوگام میں چھپا ہوا ہے تاکہ تم جیسے تینوں وہاں پہنچو وہ تم پر فائرنگ کرا کر تمہیں ہلاک کرا دے یا پھر تمہیں گھیر کر کوگام میں موجود سوماگ کے معبد کی طرف لے جائے اور تم اپنی جانیں بچانے کے لیے اس معبد میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم اس معبد میں داخل ہوگے تو معبد کے تمام راستے خود بخود بند ہو جائیں گے اور پھر تم اس معبد سے کسی بھی صورت میں باہر نہ آ سکو گے۔ اگر تم معبد سے باہر بھی آ جاؤ تو معبد کے باہر موجود سرخ آثار کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے تم پھر سے معبد میں پہنچ جاؤ گے اور تم وہاں سے کبھی آزادی حاصل نہ کر سکو گے، بابا فضل الدین نے اس کے ساتھ گھاس پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ سب باتیں آپ کو کیسے معلوم ہو گئیں؟ جوزف نے اس بزرگ کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کے دل شفاف آئینے کی طرح ہوتے ہیں اور اس آئینے میں وہ کچھ نظر آ جاتا ہے جو عام حالات میں نظر نہیں آتا، بابا فضل الدین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر اس حصے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس حصے میں آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ جولیا نے کہا۔ تمہارا مقصد سرداب ورزش تاں صرف ساحر کا خاتمہ ہے اور تم نے بہرحال اس پر کام کرنا ہے، بابا فضل الدین نے بڑے یہ پر یقین لہجے میں کہا تو ان تینوں کے ستے ہوئے چہرے بے اختیار کھل اٹھے۔ ان کے ذہن میں بابا فضل الدین کے بارے میں جو شک پیدا ہوا تھا وہ ان کے اس جواب سے دور ہو گیا تھا۔ پھر آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ جولیا نے کہا۔ سردار بھوارا اس پورے علاقے کا سب سے بڑا سفلی عامل ہے، شوشوگاک میں بہت طاقتور سفلی جادو ہے اور سردار بھوارا اس کا عامل ہے۔ اس کے ہلاکت کے بعد اس علاقے میں اور کوئی ایسا انسان موجود نہیں ہے جو اس کی جگہ لے سکے، بابا فضل الدین نے کہا۔ تو کیا سردار بھوارا کوگام میں ہے؟ سوالہ نے کہا۔ نہیں، وہ کوگام سے نکل گیا ہے۔ پہلے اس کا ارادہ تھا کہ وہ کوگام کے دوسرے معبد میں چھپ جائے، لیکن پھر اس نے اس معبد میں جانے کا ارادہ بدل گیا اور دوسرے علاقے میں چلا گیا ہے، بابا فضل الدین نے جواب دیا۔ کس علاقے میں؟ جولیا نے پوچھا۔ یہاں سے جنوب کی طرف ایک پہاڑی علاقہ ہے جس کے دامن میں ایک گاؤں ہے جس کا نام بھی شوشوگ ہے۔ وہ شوشوگ جادوگر ہے اور سردار بھوارا چونکہ شوشوگ جادو کا سب سے بڑا عامل ہے اس لیے وہ وہیں موجود ہے۔ اس کے خیال کے مطابق وہاں وہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے، بابا فضل الدین نے جواب دیا۔ شوشوگ گاؤں میں وہ کہاں ہے؟ جولیا نے کہا۔ شوشوگ معبد کے ساتھ اس کا حویلی نما بڑا آشرم ہے، وہ وہیں پر موجود ہے، بابا فضل الدین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پہلے شوشوگ کی شکتیوں کا خاتمہ کرنا ہوگا، پھر اس کا سردار بھوارا کا، سالے نے ہونٹ چکاڑتے ہوئے کہا۔ شوشوگ شکتیاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، البتہ تمہیں اپنے اور اپنے ساتھیوں کو گرد اسم اعظم کا حصار قائم رکھنا ہوگا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ اس سردار بھوارا کو آخری لمحے تک معلوم نہ ہو سکے کہ تم اس کے خاتمے کے لیے وہاں پہنچ گئے ہو، ورنہ وہ غائب ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی حفاظت کے لیے ایک شکتی کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے جسے وہ کانگی شکتی کہتا ہے، اور وہ تمہیں اس کانگی شکتی کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے۔ کانگی شکتی ایک آندھی طاقت ہے، جب تک سردار بھوارا تمہیں خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے گا اس وقت تک ایک شخصی کو تمہارے بارے میں کچھ علم نہ ہو سکے گا، لیکن جیسے سردار بھوارا کی تم پر نظر پڑے گی اس شکتی کو بھی تم دکھائی دے جاؤ گے، اور پھر اس سے پہلے کہ تم سردار بھوارا کو ہلاک کرو وہ شکتی اسے لے کر غائب ہو جائے گی، بابا فضل الدین نے کہا۔ یہ تو طے ہے کہ سردار بھوارا کو جیسے ہی ہمارا شوشوگ پہنچنے کا علم ہوگا وہ فوراً وہاں سے نکل جائے گا، اور ہم چونکہ اجنبی ہیں اس لیے گاؤں کے لوگ ہمیں فوراً پہچان لیں گے اور سردار بھوارا کو ہمارے بارے میں آگاہ کر دیں گے، جولیا نے کہا۔ نہیں، وہ اس وقت تک اپنے آشرم سے غائب نہیں ہوگا جب تک تم اس کے سامنے نہ پہنچ جاؤ۔ اس کی یہی کوشش ہوگی کہ تم جہاں بھی پہنچو وہ تمہیں اپنے مسلح افراد یا پھر اپنی شکتی سے ہلاک کر دے۔ تم تینوں کو ہلاک کرنے کے لیے وہ کبھی تمہارے سامنے نہیں آئے گا، بابا فضل الدین نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ کی مہربانی، آپ نے ہماری رہنمائی کی ہے، جولیا نے کہا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، میں تو کسی کی تاج شمار میں نہیں ہوں،
اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے پناہ عقل و ادراک سے نوازا ہے، اس لیے اپنی عقل استعمال کرنا۔ میں دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، بابا فضل الدین نے کہا۔ شوشوک کا علاقہ کہاں ہے اور ہم وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ جولیا نے پوچھا۔ یہاں سے 500 گز کے فاصلے پر ایک بہت بڑی پہاڑی ہے، تم اس طرف چلے جاؤ۔ اس پہاڑی میں ایک کٹاؤ ہے، اس کٹاؤ میں داخل ہو کر تم آنکھیں بند کر کے اپنے راستے بڑھتے رہنا۔ آنکھیں بند کرنے کے باوجود تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اور نہ ہی تمہارا پیر کسی چیز سے ٹکرائے گا، لیکن جیسے تمہارا پیر کسی چیز سے ٹکرائے اور تم گرنے لگو تو آنکھیں کھول دینا۔ آنکھیں کھولنے پر تم پہاڑی کٹاؤ کے دوسرے کنارے پر ہوگے اور اس کٹاؤ کے باہر شوشوک علاقہ ہے۔ بابا فضل الدین نے مسکرا کر کہا تو ان تینوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر ہمیں اجازت دیں، ہم ابھی اس علاقے میں پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ سردار بھارا کو وہاں سے نکلنے کا موقع نہ مل سکے۔ جولیا نے کہا تو بابا فضل الدین نے اس بات میں سر ہلایا اور جولیا سلام کر کے جھونپڑی سے باہر آ گئی۔ جوزف اور سالیہ اس کے پیچھے باہر آ گئے۔ انہوں نے سامنے دیکھا تو انہیں دور ایک بڑی سی پہاڑی دکھائی دی۔ پہاڑی کا اوپر والا حصہ ایسے تھا جیسے کسی نے اسے کسی قلم کی طرح کاٹ دیا ہو۔ چلو، جولیا نے کہا اور پھر وہ تینوں اس پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ انہیں اس پہاڑی تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ پہاڑی کے قریب پہنچتے ہی انہیں ایک کریک دکھائی دیا۔ کریک کافی بڑا تھا جس میں ایک آدمی آسانی سے چل سکتا تھا۔ جولیا نے جوزف سے کہا کہ وہ آگے جائے تو جوزف آگے آ گیا اور پھر وہ کریک میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد جولیا اور پھر سالیہ بھی کریک میں آ گئیں اور پھر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ سردار بھوارا کے چہرے پر بے حد پریشانی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ایک بڑے کمرے کے پختہ اور چمکدار فرش پر دونوں ہاتھ پشت پر باندھے نہایت بے چینی اور پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کمرے کی دیواریں، چھت اور فرش سیاہ رنگ کے تھے۔ کمرے چھت پر ایک بڑا سا بلب لٹک رہا تھا۔ اس بلب کو ایک کور سے ڈھکا گیا تھا جس سے بلب کی روشنی پورے کمرے میں پھیلنے کے بجائے فرش پر ایک بڑے دائرے کی صورت میں پڑ رہی تھی، اور اس تیز روشنی میں بھی فرش سیاہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ سردار بھوارا نے پہلے تو کوگام جانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہاں موجود معبد میں پناہ لینے کی بجائے وہ اپنے مخصوص علاقے میں چلا جائے جہاں اس کا آشرم بھی تھا اور اس کی شوشوک شکتیاں بھی موجود تھیں۔ معبد کی بجائے شوشوک شکتیاں اس کی زیادہ بہتر طریقے سے حفاظت کر سکتی تھیں، اس لیے اس نے فوری طور پر شوشوک پہنچنے کے انتظامات کیے اور اپنے حویلی نما آشرم میں پہنچ گیا، اور اس وقت وہ اس حویلی نما آشرم میں موجود تھا۔ اس نے شاگو کو بھی اطلاع بھیج دی تھی کہ جب وہ اس کے تینوں دشمنوں کو ہلاک کر دے یا سوما کے معبد میں قید کر دے تو وہ اسے اس آشرم میں لے آ کر اطلاع دے۔ وہ اس وقت شاگو کا ہی منتظر تھا کہ وہ اسے اس کے دشمن کی ہلاکت یا قید کی خوشخبری سنائے، لیکن شاگو ابھی تک نہ آیا تھا، اور جو دیر ہوتی جا رہی تھی سردار بھوارا کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ سردار بھوارا ابھی کمرے میں ٹہل ہی رہا تھا کہ اچانک اسے تیز کراہٹ کی آواز سنائی تو سردار بھوارا بے اختیار چونک پڑا۔ آ جاؤ کٹاشی، سردار بھوارا نے سخت لہجے میں کہا تو دوسرے لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک دبلی پتلی سیاہ فام عورت اندر داخل ہوئی۔ اس عورت کے سر کے بال برف کی طرح سفید تھے اور اس کے چہرے کے آگے تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے سیاہ رنگ کا لبادہ پہنا ہوا تھا جس سے اس کے دونوں پیر بھی چھپ گئے تھے اور اس کی کمر بھی جھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ شوشوک شکتی تھی۔ شوشوک شکتیاں پرانی مردار جانوروں کی ہڈیوں کی شکتیاں تھیں۔ جب اس کی تمام طاقتیں مجسم ہوتی تھیں تو اسے مکروب بوڑھی عورت کی شکل میں ہی ظاہر ہوتی تھی۔ کیا بات ہے کٹاشی، کیوں آئی ہو؟ سردار بھوارا نے سخت لہجے میں کہا۔ آقا، آپ کے 3 دشمن جن میں ایک سیاہ فام دیو کامت انسان اور 2 نوجوان عورتیں شامل تھیں، پہاڑی میں داخل ہوئے ہیں اور وہ آپ کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ بڑھیا کے منہ سے تیز اور چیختی ہوئی آواز نکلی۔ او او، اس سیاہ فام آدمی کا حلیہ کیا ہے؟ سردار بھوارا نے بری طرح سے چونک کر کہا۔ وہ افریقی حبشی ہے آقا، کٹاشی نے اپنے مخصوص لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر اسے ہلاک کیوں نہیں کیا تم نے؟ سردار بھوارا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کے پاس روشنی ہے آقا، میں تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکتی، بڑھیا نے کہا۔ لیکن وہ لوگ تو کوگام جا رہے تھے، پھر یہاں کیسے پہنچ گئے؟ سردار بھوارا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اس بارے میں لا علم ہوں آقا، کٹاشی نے کہا۔ اب انہیں ہلاک کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ سردار بھوارا نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اس کے لیے آپ کو شوگو کو حکم دے اور انہیں جال میں ڈال کر ان کے پاس حاضر کر سکتے ہیں، کٹاشی نے جواب دیا۔ کہاں موجود ہے میرے دشمن؟ سردار بھوارا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کٹی پہاڑی کے پاس ہے آقا، اس کا رخ شوشوک کے علاقے کی طرف ہے، کٹاشی نے جواب دیا۔
ٹھیک ہے، تم جاؤ اور اس پر جا کر نظر رکھو، انہیں کسی بھی صورت میں اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دینا۔ میں شوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ ان پر جال ڈال کے انہیں پکڑ لیں، لیکن تم نے دھیان رکھنا ہے کہ شوگے اگر انہیں جال میں نہ پکڑ سکے تو تم مجھے اس کے بارے میں فوراً اطلاع دو گی۔ سمجھ گئی تم؟ سردار بھوارا نے کہا۔ ٹھیک ہے آقا، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، کٹاشی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑی اور اس طرح پیر گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ جیسے ہی کٹاشی باہر گئی تو سردار بھوارا نے دونوں ہاتھوں سے زور سے تالی بجائی۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اسے مقامی لباس پہنا ہوا تھا۔ سالار تلک رام کو بلاؤ فوراً، سردار بھوارا نے چیختے ہوئے کہا تو وہ آدمی تیزی سے مڑا اور مڑتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک دیو ہیکل آدمی اندر داخل ہوا۔ اسے مقامی لباس پہنا ہوا تھا۔ سالار تلک رام حاضر ہے آقا، آنے والے نے دونوں ہاتھ جوڑ کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہمیں ہماری شکتی نے اطلاع دی ہے کہ کئی پہاڑی کٹی کے پاس 3 افراد جن میں ایک فام حبشی اور اس کے ساتھ 2 گوری چمڑی والی عورتیں ہیں، وہ ہمارے خلاف کام کرنے کے لیے شوشوک قصبے کی طرف آ رہی ہیں۔ ہماری شکتیاں ان کے قریب نہیں جا سکتیں کیونکہ سیاہ فام ایک افریقی ساحر ہے اور ان کے ساتھ روشن طاقت بھی ہے، لیکن اس کی شکتیاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتیں، اس لیے تم اپنے آدمی لے کر جاؤ اور انہیں پکڑ کر ہمارے سامنے حاضر کرو۔ سردار بھوارا نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ آپ کو وہ تینوں زندہ چاہیے آقا، یا مجھے آپ کے پاس ان کی لاشیں لانے کے لیے بھی اجازت ہے؟ سالار تلک رام نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کوشش کرنا کہ وہ زندہ ہی ہاتھ آ جائیں تاکہ ہم ان سے پوچھ گچھ کر سکیں، لیکن اگر ان کا زندہ ہاتھ آنا مشکل ہو تو میری طرف سے تمہیں ان تینوں کو ہلاک کرنے کی اجازت ہے، سردار بھوارا نے کرخت لہجے میں کہا۔ جو حکم آقا، سالار تلک رام نے کہا اور واپس مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تو سردار بھوارا نے دوبارہ کمر پر ہاتھ باندھ کر بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر نہ ٹہلنا شروع کر دیا۔ پھر کافی دیر بعد اچانک گراہٹ کی تیز اور خوفناک آواز ایک بار پھر دروازے کے سے باہر کی طرف سنائی دی۔ آ جاؤ کٹاشی، سردار بھوارا نے چیخ کر کہا تو دروازہ کھلا اور وہی سیاہ لبادے والی دبلی پتلی بوڑھی عورت پیر گھسیٹتی اندر داخل ہوئی ہے۔ کیا خبر لائی ہو کٹاشی؟ سردار بھوارا نے اس کی طرف بے چین نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شوگوں نے آپ کے ایک سیاہ فام دشمن کو جال میں جکڑ کر لیا ہے آقا، اور بے ہوش بھی کر دیا ہے، اب اسے یہاں لا رہے ہیں۔ میں آپ کو اطلاع دینے حاضر ہوئی ہوں، بڑھیا نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ ایک دشمن؟ کیا مطلب؟ اس کے ساتھ 2 سفید چمڑی والی لڑکیاں تھیں، ان کا کیا ہوا؟ سردار بھوارا نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ شوگوں کے جال میں نہیں پھنسی آقا، کیونکہ وہ پہاڑی کے کٹاؤ سے نکلتے چٹانوں کے پیچھے غائب ہو گئی تھیں۔ دوسرے شوگے انہیں بھی تلاش کر رہے ہیں، جلد ہی وہ دونوں بھی پکڑی جائیں گی، کٹاشی نے کہا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے تم جاؤ، سردار بھوارا نے تیز لہجے میں کہا۔ آقا ایک بات کہنی ہے، بڑھیا نے کہا۔ کون سی بات؟ سردار بھوارا نے چونک کر کہا۔ یہ سیاہ فام حبشی انتہائی خطرناک ہیں، اس سے آپ ہوشیار رہیں، کٹاشی نے کہا۔ جاؤ دفع ہو جاؤ، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں ایک افریقی حبشی سے خوفزدہ ہو جاؤں گا؟ جاؤ جاؤ دفع ہو جاؤ، سردار بھوارا نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا تو بڑھیا تیزی سے مڑی اور پیر گھسیٹتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے ایک آدمی سے ڈرا رہی تھی، سردار بھوارا نے غصیلے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اور بھی تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور سالار تلک رام اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے 4 قوی ہیکل آدمی موجود تھے، جنہوں نے جال میں پھنسے ہوئے ایک قوی ہیکل حبشی کو اٹھایا ہوا تھا۔ وہ حبشی بے حس و حرکت تھا، شاید وہ بے ہوش تھا۔ شکار حاضر ہے آقا، اس کی ساتھی لڑکیاں بچ نکلی ہیں، وہ پہاڑی کے گرد بکھری چٹانوں میں گھس گئی تھیں، ان کی تلاش کی جا رہی ہے، جلد ہی وہ بھی ہاتھ لگ جائیں گی، سالار تلک رام نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس سیاہ فام حبشی کے جال سے نکال کر رسی سے جکڑ دو، سردار بھوارا نے کہا تو اس کے حکم پر افریقی حبشی کو زمین پر ڈال دیا گیا۔ ایک آدمی مڑ کر تیزی سے باہر چلا گیا، جبکہ باقیوں نے اسے افریقی حبشی کو جال سے نکالنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی جو باہر چلا گیا تھا واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں رسی تھی، پھر اس نے دوسرے ہاتھوں سے اس افریقی حبشی کے دونوں ہاتھ اس کے عقب میں باندھ کر باقی رسی اس کے پورے جسم کو جکڑ کر آخر میں دونوں پیروں کو بھی باندھ دیا۔ ٹھیک ہے، اسے اٹھا کر دیوار کے ساتھ بٹھا دو، سالار بھوارا نے کہا تو اس کے حکم کی تعمیل کر دی گئی۔ ہوش میں لاؤ اسے، سردار بھوارا نے کہا تو سالار تلک رام نے اس افریقی حبشی کا ایک ہاتھ سے سر پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ تیسرے تھپڑ پر افریقی حبشی ہوش میں آ گیا تو سالار تلک رام تیزی سے پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ بس، تمہارا کام ختم ہو گیا ہے،
تم جا کر اس کے ساتھی لڑکیوں کو تلاش کرو، جب تک میں اس سیاہ فام حبشی کو خود ہی برتناک حشر کر دوں گا۔ سردار وارا نے بڑے فاتحانہ لہجے میں کہا تو سالار تلک رام نے اس بات میں سر ہلایا اور مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی باہر چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ سردار وارا نے فوراً اپنے لباس کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک تیز اور پتلی دھار والا خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور سیاہ فام حبشی کی طرف بڑھا، جو ہوش میں آنے کے بعد حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ سردار وارا نے اس حقیقی حبشی کے قریب پہنچ کر فاتحانہ لہجے میں کہا۔ میرا نام جوزف ہے، جوزف دی گریٹ۔ تم سردار وارا ہو شیطان ساحر؟ جوزف نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا نام سردار وارا ہے اور میں یہاں کا مہاراج ہوں۔ مہاراج؟ سردار وارا نے کہا۔ تم مہاراج نہیں، شیطان کے پیروکار ہو، خود بھی شیطان ہو، جوزف نے گڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں شیطان بھی ہوں اور مہا شیطان کا پیروکار بھی۔ تم یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ بولو جلدی، ورنہ اس خنجر سے میں تمہارے ٹکڑے اڑا دوں گا، بولو۔ سردار وارا نے جوزف کے قریب آ کر اس کی آنکھوں کے سامنے خنجر لہراتے ہوئے کہا۔ ہم یہاں تمہارا خاتمہ کرنے آئے ہیں شیطان پجاری، جلدی تم عبرتناک انجام تک پہنچ جاؤ گے۔ جوزف نے گھرا کر کہا۔ تمہارے ساتھی کہاں ہیں اور انہیں تمہیں اکیلے کیوں بھیجا ہے؟ سردار وارا نے کہا۔ میرے ساتھی شوشوک علاقے سے باہر موجود ہیں اور میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ تمہارے آدمی نے پہاڑی کریک سے باہر آتے ہی اچانک مجھ پر جال پھینک کر مجھے بے بس کر دیا اور پھر میرے سر پر ضربے لگا کر مجھے بے ہوش کر دیا، لیکن یہ اچھا ہوا کہ اس طرح میں تم تک پہنچ گیا ہوں۔ جوزف نے انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ میں تمہاری بوٹیاں اڑا دوں گا، تمہارے ٹکڑے کر کے جیل کووں کو کھلا دوں گا، سردار وارا نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے وہ ہاتھ تیزی سے اونچا کیا جس ہاتھ میں خنجر تھا کہ یکلگ وہ اچھل کر چیختا ہوا واپس تخت پر جا گرا۔ اسے جیسے جوزف کو خنجر مارنے کی کوشش کی، اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی انجان طاقت نے اس کے سینے پر پوری قوت سے بھاری بھرکم گرز مار دیا ہو۔ وہ چند لمحے تڑپنے کے بعد بے ہوش ہو گیا۔ اس لمحے جوزف نے زوردار اپنے ہاتھوں کی رسیاں توڑیں اور پھر وہ اپنے جسم پر لپٹی ہوئی رسیاں کھول کر وہ اچھل کر کھڑا ہو چکا تھا۔ حفاظت کرنے کا شکریہ شوشو، جوزف نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور وہ پھر تیزی سے آگے بڑھا۔ اسے زمین پر گرا ہوا سردار وارا کا خنجر اٹھایا اور اسے لے کر تیزی سے بے ہوش پڑے ہوئے سردار وارا کی طرف بڑھا۔ اسے خنجر والا ہاتھ بلند کیا ہی تھا کہ یکلگ سردار وارا کی آنکھیں کھل گئیں اور پھر اس سے پہلے کہ جوزف اسے خنجر مارتا، اس لمحے سردار وارا غائب ہو گیا۔ سردار وارا کو اس طرح غائب ہوتے دیکھ کر جوزف کا خنجر والا ہاتھ اٹھا کا اٹھا رہ گیا۔ اچانک جوزف کے ساتھ ساتھ جولیا اور سالے بھی لڑکھڑا گئیں۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے پیر پتھروں سے ٹکرائے ہوں۔ وہ تینوں گرتے گرتے سنبھل گئے۔ ساتھ ہی ان کی آنکھیں کھلیں تو انہوں نے خود کو پہاڑی کے کٹاؤ کے دوسرے سرے پر پایا۔ سامنے ایک طویل میدان پھیلا ہوا تھا جہاں ہر طرف لکڑیوں کے بنے ہوئے گھر دکھائی دے رہے تھے۔ یہ ہے شوشوک قصبہ، جولیا نے کہا۔ ہاں، لیکن یہاں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے، باہر ایک آدمی بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے، جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے مکانوں کے اندر ہی ہوں، سالے نے کہا۔ مجھے نہ جانے کیوں خطرہ محسوس ہو رہا ہے، ایک انجان سا خطرہ، جوزف نے کہا تو وہ دونوں چونک پڑیں۔ کیسا خطرہ؟ دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ مجھے بھی ڈاکٹر شوشو کی آواز سنائی دے رہی ہے جو میرا محافظ ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس پہاڑ پر شوگے موجود ہیں جن کا تعلق شوشوک قصبے سے ہے۔ وہ بہرحال جھال کے لیے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہم ان کے کریک سے نکل کر باہر جائیں گے وہ ہم پر جال پھینک کر ہمیں پکڑ لیں گے، جوزف نے کہا تو جولیا اور سالیہ چونک پڑی۔ اور پھر اب کیا کرنا ہے؟ کیا ہم مشین پسٹل نکال لیں اور ان شوشوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ سالیہ نے فوراً کہا۔ نہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جوزف نے کہا۔ وہ کریک کے پاس ہی موجود تھے۔ او تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جولیا نے کہا۔ میں بس ڈاکٹر شوشو سے بات کرتا ہوں، جوزف نے کہا اور اس نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ جولیا اور ساحل نے فوراً اپنے کمروں پر بندھے ہوئے تھیلے اتار لیے اور انہیں کھول کر مشین پسٹل ہاتھ میں لے لیے تاکہ کسی بھی خطرے کا آسانی سے مقابلہ کر سکیں۔ جوزف نے کچھ دیر بعد آنکھیں کھول دیں۔ کیا ہوا؟ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر جولیا نے پوچھا۔ میری بس ڈاکٹر شوشو سے بات ہو گئی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ دونوں اسی کریک میں ہی رکیں۔ اس کریک سے مجھے اکیلے ہی باہر جانا ہے، جوزف نے کہا۔ اکیلے؟ تم کہہ رہے ہو کہ باہر پہاڑی پر شوگے جال لے کر موجود ہیں، اگر انہوں نے تمہیں پکڑ لیا تو؟ سالیہ نے کہا۔ وش ڈاکٹر شوشو یہی چاہتا ہے کہ وہ شوگے مجھے پکڑ لیں اور انہیں ایسا محسوس ہو جیسے آپ دونوں اس کریک سے نکل آئی ہیں اور سامنے مجھے چٹانوں میں چھپ گئی ہیں۔
جب شوگے مجھے پکڑ کر لے جائیں گے تو بہت سے شوگے آپ کی تلاش میں یہیں رک جائیں گے۔ وہ اس کریک میں جھانک کر نہیں دیکھ سکیں گے بلکہ سامنے موجود چٹانوں میں ہی آپ کو تلاش کرتے رہ جائیں گے۔ آپ اس کریک سے ان تمام شوگوں کو ہلاک کر دیں، میں جلدی واپس آ جاؤں گا، جوزف نے کہا۔ کیا مطلب؟ اگر تمہیں انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو؟ جولی نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ نہیں، وہ مجھے نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ وش ڈاکٹر شوشو کی روح میری حفاظت کرنے کے لیے میرے ساتھ رہے گی۔ وش ڈاکٹر شوشو کا کہنا ہے کہ مجھے اکیلے سرداب وارا کے حویلی نما آشرم میں جانا چاہیے۔ وہاں سرداب وارا مجھ پر حملہ کرے گا لیکن وش ڈاکٹر شوشو کی روح مجھے اس کے حملے سے بچا لے گی۔ تب مجھے موقع مل جائے گا کہ میں سرداب وارا پر حملہ کروں، لیکن ظاہر ہے کہ میں اکیلا اسے ہلاک نہیں کر سکوں گا۔ جیسے میں اس پر حملہ کروں گا، سرداب وارا کی جان کے محافظ شکتی کانگی سے بچا کر لے جائے گی۔ تب مجھے اس کے آشرم میں بم لگا کر اسے تباہ کرنا ہے۔ وش ڈاکٹر شوشو کی روح کے کہنے کے مطابق اگر اس کا آشرم تباہ کر دیا جائے تو اسے سرداب وارا کی بہت سی طاقتیں فنا ہو جائیں گی اور وہ بے حد کمزور ہو جائے گا، جوزف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو کیا تم اکیلے اس کا آشرم تباہ کر لو گے؟ جولیا نے کہا۔ ہاں، میرے تھیلے میں طاقتور میگا پاور بم موجود ہے۔ میں انہیں اپنے لباس کے خفیہ جیبوں میں چھپا لیتا ہوں۔ اگر میری تلاشی لی گئی تو وہ لوگ ان بموں کو تلاش نہ کر سکیں گے اور میں سرداب وارا کے غائب ہوتے ہی بم اس کے آشرم میں ہر طرف پھیلا دوں گا، جوزف نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ ہم یہیں رک کر تمہارا انتظار کریں گے، جولیا نے کہا تو جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے اپنی پرس سے تھیلا اتارا اور اس میں سے میگا بم نکالے اور جو کروڑ جتنے بڑے تھے۔ اس نے ان بموں کو اپنے لباس کے مختلف جیبوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ جب اس نے بم 10 مختلف جیبوں میں ڈال لیے تو اس نے تھیلا بند کیا اور اسے جولیا کے حوالے کر دیا۔ مجھے ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھیں، واپس آ کر میں آپ سے لے لوں گا، جوزف نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جوزف نے سامنے دیکھا اور پھر وہ تیز تیز چلتا ہوا کریک کے کنارے کی طرف بڑھنے لگا اور پھر وہ جیسے ہی کریک سے نکل کر باہر گیا، اسی لمحے جولیا اور سالیہ نے اس پر ایک جال گرتے دیکھا۔ دوسرے لمحے انہیں تیز شور سنائی دیا اور پھر انہوں نے پہاڑی پر سے بے شمار مقامی افراد کو اچھل اچھل کر نیچے آتے دیکھا اور وہ سب تیزی سے جال کر کے گرد پھیل گئے۔ وہ دونوں لڑکیاں ان چٹانوں کی طرف دوڑ گئی ہیں۔ جلدی کرو، اس سارے علاقے کو گھیر لو، ان لڑکیوں کو یہاں سے بھاگنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ اچانک ایک آدمی نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا تو جولیا اور سالیہ کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ پھر جس آدمی نے چیخ کر اپنے ساتھیوں کو حکم دیا تھا، اس نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس جال کو اٹھایا جس میں جوزف جکڑا ہوا تھا اور پھر وہ سب اس جال کو اٹھائے تیزی سے سامنے میدانی علاقے کی طرف دوڑتے چلے گئے جہاں لکڑیوں کے کیبن نما مکان بنے ہوئے تھے۔ کیا جوزف نے اکیلے جا کر ٹھیک کیا ہے؟ سالیہ نے کہا۔ اس کے مطابق تو اسے ٹھیک کیا ہے۔ اگر آشرم کو تباہ کرنے سے سرداب وارا کی طاقتیں کم ہو سکتی ہیں تو اس سے اچھی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے، جولیا نے کہا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، سالیہ نے کہا۔ تو کیا تھا تمہارے کہنے کا مطلب؟ جولیا نے مسکرا کر کہا۔ جوزف نے کہا تھا کہ وہ جیسے سرداب وارا پر حملہ کرے گا، اس کی شیطانی طاقت کانگی سے لے کر غائب ہو جائے گی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کانگی اگر سرداب وارا کو لے کر غائب ہو گئی تو وہ اسے لے کر کہاں جائے گی؟ نہ جانے وہ یہاں سے غائب ہو کر کس علاقے میں پہنچ جائے جہاں شاید ہمارا پہنچنا مشکل ہو جائے، سالیہ نے کہا۔ اوہ ہاں، یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہیں تھی۔ اب جبکہ یہ کنفرم تھا کہ سرداب وارا اپنے آشرم میں موجود ہے تو ہمیں جوزف کے ساتھ اس کے آشرم میں پہنچنا چاہیے تھا تاکہ ہم ایک ساتھ اس پر حملہ کرتے اور اس کا وجود فنا کر ڈالتے، جولیا نے کہا۔ اب کیا ہو سکتا ہے جب چڑیاں چگ گئی کھیت، سالیہ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تمہاری یہ مثال ایسے ہونی چاہیے کہ اب کیا ہو سکتا ہے جب شوگے اٹھا کر لے گئے جوزف، جولیا نے مسکرا کر کہا تو سالیہ بھی اختیار مسکرا دی۔ ظاہر ہے مطلب تو یہی تھا، سالیہ نے کہا۔ جوزف نے کہا تھا کہ اس کے پکڑے جانے کے بعد شوگے ہماری تلاش میں پھیل جائیں گے اور ہمیں چٹانوں میں تلاش کریں گے، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ تو مقامی مسلح افراد پھیل گئے ہیں اور چٹانوں میں ہمیں تلاش کر رہے ہیں جیسے ہم واقعی ان چٹانوں میں چھپی ہوئی ہوں، سالیہ نے کہا تو جولیا نے دیکھا باہر واقعی مقامی افراد ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور چٹانوں کے پیچھے انہیں تلاش کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ افراد مشین گنوں سے وہاں پھیلی ہوئی جھاڑیوں اور کھائیوں میں فائرنگ بھی کر رہے تھے جیسے وہ انہیں ڈرا رہے ہوں کہ وہ ان کے سامنے آ جائیں اور خود کو ان کے حوالے کر دیں ورنہ وہ انہیں گولیاں مار دیں گے۔ جوزف نے ان سب کو ہلاک کرنے کا کہا تھا۔ کیا خیال ہے کام شروع کیا جائے؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ضرور، ان کی تعداد 7 سے 70 لگ بھگ ہے۔ ہم ان پر میزائل گن سے منی میزائل فائر کریں گے اور پھر کریک سے نکل کے چٹانوں کی طرف دوڑتے ہوئے ان پر فائرنگ شروع کر دیں گے۔ یہ جہاں ٹولوں کی شکلوں میں ہوں گے ہم ان پر بم برسائیں گے ورنہ مشین گنوں سے ہی انہیں ہٹ کر دیں گے اور خطرے کی صورت میں دوبارہ ایک کریک میں آ جائیں گے، سالیہ نے کہا۔
تب ہمیں اس کریک کے قریب ہی رہنا پڑے گا تاکہ خطرے کی صورت میں ہم فوراً اس میں پناہ لے سکیں، چولے نے کہا تو سالے نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر انہوں نے تھیلوں سے منی میزائل گن اور بم نکالے اور پھر وہ دونوں کریک کے سرے کی طرف بڑھی اور پھر انہوں نے دو اطراف منہ کر کے مسلح افراد پر یکلک منی میزائل فائر کرنا شروع کر دیے۔ ماحول یکلک زوردار دھماکوں اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ میزائل دو اطراف میں مشین گن نے برادر افراد کے قریب جا کر پھٹے تھے اور چٹانوں کے ساتھ ساتھ ان کے پر خدشے اڑتے چلے گئے تھے۔ منی میزائل فائر کرتے جولے اور سال تیزی سے کریک سے نکلیں اور پھر دونوں ایک دوسرے کے مخالف سمت دوڑنے لگیں۔ انہیں دیکھ کر مسلح افراد فوراً حرکت میں آ گئے اور پھر انہوں نے یکلک ان پر مشین گنوں سے فائر کرنا شروع کر دیے۔ جولے اور سالہ انتہائی تیز رفتار سے دوڑتی ہوئی چٹانوں کی آڑ میں پہنچ گئیں اور پھر جولے نے سامنے سے آنے والے چار افراد کو دیکھا تو ان کی طرف منی میزائل گن سے فائر کر دیا۔ میزائل اڑتا ہوا ان چار افراد کے قریب ایک چٹان سے ٹکرایا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس چٹان کے ساتھ ان چاروں افراد کے پر خدشے اڑتے چلے گئے۔ ادھر سالے نے بھی دوڑ کر اپنی طرف آنے والے 8 افراد پر میزائل فائر کر دیا تھا۔ میزائل ان افراد میں ایک افراد کے سینے سے ٹکرایا اور دھماکے سے اس کے ساتھ اس کے قریب موجود افراد کے ٹکڑے اڑ گئے اور پھر وہاں جیسے میدان کا راز بن گیا ہو۔ ہر طرف سے تیز فائرنگ کے ساتھ بموں کے دھماکوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مسلح افراد چٹانوں کی آڑ سے ہر طرف فائرنگ کر رہے تھے کیونکہ انہیں اس بات کا اطمینان ہو رہا تھا کہ ان پر کہاں سے فائر کیے جا رہی ہیں اور کہاں سے بم برسائے جا رہے ہیں، کیونکہ جولیا اور سالہ کسی ایک جگہ رک ہی نہ رہی تھی۔ وہ چھلاووں کی طرح ادھر سے ادھر بھاگتی پھر رہی تھیں۔ وہاں مسلح افراد کی لاشوں کے پشتے لگتے جا رہے تھے۔ جولے اور سالے مشین پسٹل سے فائر کرنے کے ساتھ ساتھ بموں اور منی میزائل گنوں سے آزادانہ میزائل بھی فائر کر رہی تھیں۔ بموں اور منی میزائل سے ان چاروں کی چٹانوں کے پیچھے بھی چھپنے کا موقع نہ مل رہا تھا کیونکہ بم اور میزائل اتنے طاقتور تھے کہ بڑے بڑے چٹانوں کے پر خدشے اڑ جاتے تھے، جس کے نتیجے میں چٹانوں کے ساتھ ان کے پیچھے چھپنے والے افراد کے بھی ٹکڑے اڑ جاتے تھے۔ جولے اور سالے نے اس وقت تک مسلسل مسلح افراد کے خلاف جارحانہ کارروائی جاری رکھی جب تک وہ سب ہلاک نہ ہو گئے۔ جب ہر طرف خاموشی چھا گئی تو جولے اور سالے مشین پسٹل ہاتھ میں لیے ہر طرف گھومنے پھرنے لگیں تاکہ ان میں سے اگر کوئی زندہ بچ گیا تو وہ بھی اسے ہلاک کر سکیں۔ لیکن اب وہاں ایک بھی انسان ایسا نہ تھا کہ جو زندہ ہو۔ وہ کچھ دیر گھومتی پھرتی اور اپنا اطمینان کرتی رہیں اور پھر وہ دوبارہ اس پہاڑی کے کریک میں پہنچ گئیں۔ مسلسل بھاگ دوڑ نے انہیں بری طرح سے تھکا کر رکھ دیا تھا۔ وہ دونوں کریک کی دیواروں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ جوزف کو گئے کافی دیر ہو گئی ہے، اب تک اسے لوٹ آنا چاہیے تھا، سالے نے کہا۔ ہاں، 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، سالے نے ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کافی دیر انتظار کرتی رہیں لیکن جوزف نہ لوٹ کر آیا۔ وہ یہاں تک کہ 3 گھنٹے گزر گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا جولے اور سالے کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہمیں جوزف کو اکیلے نہیں بھیجنا چاہیے تھا، اس سردار بوارا کی شکتیوں کے علاوہ یہاں اس کے لوگ بھی موجود ہیں، سالے نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، جوزف جنگل کا شہزادہ ہے، وہ اکیلا پورے قبیلے پر بھاری رہے گا، جولے نے کہا، لیکن حقیقتاً اس کے اندر بھی بے چینی نے ڈیرا ڈال دیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دور سے انہیں زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ انہوں نے قصبے کے ایک حصے میں آگ کا طوفان سا بلند ہوتے دیکھا۔ آگ کے طوفان کے ساتھ گرد و غبار بھی تھا۔ اوہ، شاید جوزف نے سردار بوارا کا آشرم تباہ کر دیا ہے، سالے نے مصیبت بھرے لہجے میں کہا۔ دعا کرو اب جوزف بھی جلد واپس آ جائے، جولے نے کہا، اور پھر انہیں تھوڑی دیر بعد ہی دور سے چٹانوں میں سے ایک لمبا ترنگا سیاہ فام آدمی دوڑ کر اس طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس سیاہ فام آدمی کو دیکھ کر جولے اور سالے اچھل پڑے کیونکہ انہوں نے پہچان لیا تھا۔ وہ جوزف تھا جو ایک آدمی کو کندھے پر ڈالے تیزی سے دوڑتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ جوزف اکیلا نہ تھا، اس کے پیچھے بے شمار مسلح افراد دوڑتے ہوئے آ رہے تھے جو اس پر مسلسل فائرنگ کر رہے تھے، اور ان کی فائرنگ سے بچنے کے لیے جوزف زگ زیگ انداز میں دوڑ رہا تھا اور بار بار چٹانوں کی آڑ لینے کے لیے غوطے لگا رہا تھا۔ اور جوزف کے پیچھے مسلح افراد لگے ہوئے ہیں، جلدی کرو، ہمیں جوزف کو ان سے بچانا ہے، آؤ، جولے نے تیز لہجے میں کہا تو سالے نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ پھر دونوں اٹھ کر تیزی سے کریک سے باہر آ گئیں۔ باہر آتے وہ تیزی سے چٹانوں کی آڑ لے کر آگے بڑھیں اور پھر انہوں نے جوزف کے پیچھے آنے والے افراد پر منی میزائل گنوں سے میزائل فائر کرنا شروع کر دیے۔ میزائل شائیں شائیں کی آوازوں کے ساتھ مسلح افراد کے پاس جا کر پھٹے اور ان کے ٹکڑے اڑتے چلے گئے۔ جولیا اور سالہ دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئیں۔ جوزف، تم اسے لے کر کریک میں جاؤ، ہمیں تمہارے پیچھے آنے والے افراد سے خود ہی نپٹ لیں گی، جولے نے جوزف کو ایک چٹان کی آڑ میں آتے دیکھ کر چیختے ہوئے کہا تو جوزف نے اس بات میں سر ہلائے اور لمبے ترنگے مقامی آدمی کو اٹھائے تیزی سے کریک کی طرف دوڑنا شروع ہو گیا، جبکہ جولیا اور سالے نے چٹانوں کے پیچھے سے سامنے سے آنے والے مسلح افراد پر نہ صرف مسلسل فائرنگ کرنی شروع کر دی بلکہ وہ وقفے وقفے سے ان پر منی میزائل گنوں سے میزائل بھی فائر کر رہی تھیں جن سے مسلح افراد کے ٹکڑے بکھر جاتے تھے۔ ماحول ایک بار مشین گنوں اور مشین پسٹلز کی تھرتھراہٹ اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔
जोसेफ के पीछे आने वाले अफराद की तादाद ज्यादा न थी, इसके लिए जल्दी जोलिया और ज़ालिया के हाथों अपने अंजाम को पहुंच गए। इन सबको ठिकाने लगाकर वो दोनों तेजी से मुड़े और फिर इस क्रैक की तरफ दौड़ती चली गई जहां जोसेफ इस मुकामी आदमी को लेकर गया था। वो क्रैक में दाखिल हुई तो जोसेफ एक दीवार से टेक लगाए गहरे सांस ले रहा था और इसके सामने एक लंबा तिरंगा आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। इस आदमी को देखकर वो दोनों चौंक पड़ी, क्योंकि ये वही आदमी था जो जोसेफ को जाल में बांधकर अपने साथ ले गया और इसने अपने दूसरे साथियों को चट्टानों में इन दोनों को तलाश करने का हुक्म दिया था। कौन है ये? जोले ने हरे भरे लहजे में कहा। ये शोशो कबीले का सालार तलाग्राम है, जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा। तलाग्राम? इन दोनों ने कहा। हाँ, मुझे डॉक्टर शोशो ने कहा है कि मैं इसे साथ ले जाऊं, इससे बहुत कीमती मालूमात मिल सकती हैं, जोसेफ ने जवाब दिया। इस सतह भरा क्या हुआ? सोले ने बेचैनी से कहा। हाँ, इस बारे में तफसील बताओ, जोले ने मुस्कुराते हुए कहा तो जोसेफ ने इन्हें तफसील बतानी शुरू कर दी। सतह भरा के गायब होते ही मैं इसके आश्रम में दाखिल हो गया और मैंने वहाँ जगह जगह मेगा पावर बम लगाया और वहाँ से निकल ही रहा था कि वे डॉक्टर शोशो की रूह ने मेरे कान में सरगोशी की कि इस आश्रम के बाहर कब्जे का सालार तलाग्राम मौजूद है, इसे मैं बेहोश करके अपने साथ ले जाऊँ। मैं बाहर आया तो ये अकेला ही बाहर मौजूद था। मैंने इस पर हमला किया, इसके सर पर मुक्का मारकर इसे बेहोश किया और इसे उठाकर इस तरह भागा ही था कि आश्रम के गिर्द फैले मुसल्लह अफराद ने मुझ पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में मुझे इनसे बचने के लिए दौड़ना पड़ा, जोसेफ ने तफसील बताते हुए कहा। तुम वाकई जंगल के शहजादे हो, साले ने मुस्कुराते हुए कहा तो जोसेफ भी मुस्कुरा दिया। मैं तो बॉस का गुलाम हूँ, जोसेफ ने कहा। ये हमें क्या बता सकता है? जोलिया ने पूछा। विश डॉक्टर शोशो की रूह के मुताबिक ये हमें बता सकता है कि सद्दाब भारत की शक्ति कांगी से मुझसे बचाकर कहाँ ले गई है, जोसेफ ने जवाब दिया तो इन दोनों ने इस बात में सर हिला दिया। इसे होश में लाओ, इसे मैं खुद बात करूंगी, जोलिया ने कहा तो जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया। उसे तलाग्राम के हाथ पांव रस्सी से बांधे हुए थे। उसे उठाकर दीवार के साथ बिठाया और फिर उसे जोर जोर से तलाग्राम के मुंह पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। तलाग्राम के मुंह पर 3-4 थप्पड़ पड़े तो वो चीखता हुआ होश में आ गया। उसने आंखें खोली और इसके साथ ही उसने बेइख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वो रस्सी से बंधा हुआ था इसलिए वो दोबारा नीचे गिर गया। तुम्हारा नाम तलाग्राम है? जोले ने तलाग्राम के सामने आकर बुरी तरह चीखते हुए कहा। तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है? तलाग्राम ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। तुम इस वक्त अपने कस्बे से दूर एक पहाड़ी क्रैक में मौजूद हो तलाग्राम, और हमारे रहमो करम पर हो। हमने तुम्हारे तामुसल्लह अफराद को हलाक कर दिया है। वो देखो, सामने हर तरफ उनकी लाशें बिखरी हुई हैं। जोली ने कहा तो तलाग्राम बेइख्तियार उछल पड़ा। उसने सर उठाकर क्रैक से बाहर झांका तो उसे हर तरफ अपने साथियों की लाशें दिखाई दी। अपने साथियों की लाशें देखकर तलाग्राम का रंग जर्द पड़ गया था। हाँ, हमने ही इन सबको हलाक किया, और यही नहीं, तुम्हारे आका सद्दाब बारह के हवेली नुमा आश्रम को भी हमने तबाह कर दिया है। वो देखो, कस्बे के आखिरी सिरे पर तुम्हें जो स्याह धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, वो तुम्हारे आका सरदार बारह के आश्रम के मलबे में लगी हुई हवलनाक आग का है। चोर ने कहा तो तलाग्राम दूर आसमान पर बुलंद होता हुआ स्याह धुआं देखने लगा। और ये सब क्या हो गया? इस सयाफाम दबी हैकल को तो मैंने मजबूत रस्सी से बांधा था, फिर ये आजाद कैसे हो गया? और सरदार बारह और इसकी शक्तियों से आश्रम से बाहर कैसे निकलने दिया? तलाग्राम ने बुरी तरह से सर मारते हुए कहा। इन बातों को छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम भी सरदार बारह की तरह शक्तियों के मालिक हो? चोर ने इसे घूरते हुए कहा। हाँ, मेरे पास भी शक्तियां हैं, लेकिन वो सरदार बारह की शक्तियों के अशीर भी नहीं है, तलाग्राम ने कहा। लेकिन हमें पता चला है कि तुम्हारी ये शक्तियां जरूर बता सकती हैं कि सरदार बारह कहाँ है, जोलिया ने कहा। नहीं, मेरी शक्ति में इतनी ताकत नहीं कि वो आका पर नजर रख सके या उनका ठिकाना जान सके, तलाग्राम ने फौरन कहा। उसके लहजे में जोलिया को मालूम हो गया कि वो झूठ बोल रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो तलाग्राम, जोलिया ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कसम खाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तलाग्राम ने चीखते हुए कहा। हमें तुम्हारी कसम पर कोई एतमाद नहीं है, जोलिया ने कहा। मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तलाग्राम ने इधर उधर सर मारते हुए कहा। क्या तुम शोंगा देवता का वचन देकर ये बात कह सकते हो कि तुम झूठ नहीं बोल रहे? सोच कर जवाब देना। इस देवता की कसम खाकर अगर झूठ बोला जाए तो झूठ बोलने वाला इबरतनाक मौत मर जाता है, जोसेफ ने गिराते हुए कहा तो तलाग्राम चकला खामोश हो गया। अगर तुम मेरे हाथों इबरतनाक मौत नहीं मरना चाहते तो हमारी बात का जवाब दो तलाग्राम, वरना मैं तुम्हें मशीन पिस्टल से फायर करके तुम्हारे सर के टुकड़े उड़ा दूंगी, चोले ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। नहीं, मुझे गोली ना मारना, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तलाग्राम ने चीखते हुए कहा। यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। अब बताओ कि तुम्हारा सरदार बारह आश्रम से गायब होकर कहाँ गया है, जोले ने कहा। यह मालूम करने के लिए मुझे अपनी काली शक्ति को बुलाना पड़ेगा, तलाग्राम ने कहा। किस शक्ति को? जोले ने पूछा। मगराची को, वही मुझे बता सकती है कि सरदार बारह इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, तलाग्राम ने कहा। ठीक है, बुलवाओ उसे, जोलिया ने कहा। ठीक है, मैं इसे बुलवाता हूँ, तलाग्राम ने कहा। जोसेफ क्या इसकी शक्ति का हमला ना ठीक रहेगा? जोलिया ने जोसेफ की तरफ देखकर अफ्रीकी जुबान में पूछा।
ہاں کوئی حرج نہیں، جوزف نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ صلاۃ اللہ گرام نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھے اور آنکھیں بند کر کے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تقریباً 2 منٹ بعد اس کے سامنے سیاہ دھویں سا پھیلنا شروع ہو گیا۔ مغراچی حاضر ہے مہاراج، ایک نسوانی آواز سی دھویں میں سنائی دی۔ مجسم ہو جاؤ مغراچی، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، مجسم ہو جاؤ۔ صلاۃ اللہ گرام نے چیخ کر کہا اور اس کے ساتھ ہی دھواں مجسم ہونا شروع ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہاں ایک انتہائی بد شکل عورت موجود تھی جس کے جسم پر قدیم دور کا عبایا نما لبادہ تھا۔ وہ انتہائی کریمہ ناک تھی جسے دیکھ کر جولیا اور سارے کے چہرے پر نفرت کے تاثرات پھیل گئے تھے، جبکہ جوزف نارمل انداز میں کھڑا تھا جیسے اس بھیانک شکتی کو دیکھ کر اسے ذرا بھی حیرت نہ ہوئی ہو۔ مغراچی اصل حالت میں حاضر ہے آقا، کیا ان دشمنوں کو ختم کرنا ہے؟ حکم دیں آقا، میں ابھی ان تینوں کو اپنی شکتی سے جلا کر بھسم کر دیتی ہوں۔ اس عورت نے صلاۃ اللہ گرام سے مخاطب ہو کر نہایت غصے لہجے میں کہا، نہیں، میں تمہیں ان پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں، نہ تم ان پر حملہ کرنا اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ صلاۃ اللہ گرام نے کہا، جیسا تمہارا حکم مہاراج۔ مغراچی نے کہا، اب یہ تم سے جو پوچھے ان کی بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہے تم نے۔ صلاۃ اللہ گرام نے کہا، حکم کی تعمیل ہوگی مہاراج۔ مغراچی نے جواب دیا۔ سنو مغراچی، میری بات سنو، جوزف نے مغراچی سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہارے مہاراج کا آقا سردار بھارا اس وقت کہاں پر موجود ہے؟ جولیا نے کہا، میں انسانی روپ میں ہوں، اس روپ میں مجھے سردار بھارا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ مغراچی نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو تمہیں کیسے معلوم کر سکتے ہو کہ سردار بھارا کہاں پر موجود ہے؟ جولیا نے کہا، اس کے لیے مجھے پھر دھوئیں کی شکتی بننا پڑے گا، دھوئیں کی شکتی بن کر مجھے نگری نگری جا کر پتہ لگانا پڑے گا کہ سردار بھارا کہاں پر موجود ہے۔ مغراچی نے کہا، سردار بھارا کو تلاش کرنے میں تمہیں کتنا وقت لگ جائے گا؟ جولیا نے پوچھا، میں طاقتور شکتی ہوں، مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا، تمہاری دنیا کے وقت کے لحاظ سے میں 1 گھنٹے میں یہ بات معلوم کر سکتی ہوں کہ سردار بھارا کہاں پر موجود ہے۔ مغراچی نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں 1 گھنٹے کا وقت دیتی ہوں، تم جاؤ اور پتہ لگاؤ اور آؤ کہ سردار بھارا کہاں پر موجود ہے۔ جولیا نے کہا، میں صرف آقا کا حکم مانتی ہوں۔ مغراچی نے جواب دیتے ہوئے کہا، صلاۃ اللہ گرام، اس سے کہو کہ جو میں کہہ رہی ہوں اس پر عمل کرے، ورنہ۔ جولیا نے مشین پسٹل کا رخ صلاۃ اللہ گرام کی طرف کرتے ہوئے کہا، جاؤ جلدی جاؤ اور پتہ لگاؤ کہ آقا سردار بھارا کہاں ہے، اور جلد سے جلد آقا ان کے بارے میں بتاؤ، ابھی جاؤ فوراً۔ سردار اللہ گرام نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، حکم کی تعمیل ہوگی مہاراج۔ مغراچی نے کہا، اسی لمحے اس کا وجود ایک بار پھر دھویں میں تبدیل ہوا اور پھر دھواں تیزی سے تحلیل ہوتا چلا گیا۔ کیا یہ 1 گھنٹے میں واپس آ جائے گی؟ جولیا نے سردار بھارا کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، مغراچی، میری شکتی ہے، وہ ضرور واپس آئے گی۔ صلاۃ اللہ گرام نے جواب دیا، تو ہمیں 1 گھنٹہ اب یہاں اس کی واپسی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ سارے نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، مجبوری ہے، جولیا نے جواب دیا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ شکتی سردار بھارا کی تلاش میں جائے تو سردار بھارا کو اس کے بارے میں علم ہو جائے اور وہ اسے فنا کر دے۔ اچانک جولیا نے ایک خیال آنے پر صلاۃ اللہ گرام سے پوچھا، نہیں، میں سردار بھارا کا غلام ہوں، یہ شکتیاں انہوں نے مجھے دی ہیں، لیکن اب اس شکتی کا پورا اختیار میرے پاس ہے، وہ خود اسے کسی صورت میں فنا نہیں کر سکتے۔ صلاۃ اللہ گرام نے کہا، اگر تمہیں اس شکتی کو فنا کرنا پڑے تو تم کیا کرو گے؟ کہ اسے فنا کرنے کے لیے تمہیں کسی منتر یا چاپ کی ضرورت ہوگی؟ جولیا نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ تو اس کی بات سن کر جوزف کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں، اس شکتی کو فنا کرنا بہت آسان ہے، جب یہ انسانی روپ میں ہو تو اسے عام انسانوں کی طرح ہلاک کیا جا سکتا ہے، لیکن تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ صلاۃ اللہ گرام نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی۔ تم یہ بتاؤ، کیا سردار بھارا کی طرح تمہاری حفاظت کے لیے بھی کوئی شکتی کام کر رہی ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو یہ صواف عام حبشی مجھے اس طرح اٹھا کر یہاں نہ لے آتا۔ صلاۃ اللہ گرام نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو تم بھی انسان ہو اور تمہیں بھی عام انسانوں کی طرح ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں، تو کیا تم مجھے ہلاک کرنے کا سوچ رہی ہو؟ سردار اللہ گرام نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گی۔ جولیا نے کہا۔ تو صلاۃ اللہ گرام کی آنکھوں میں چمک آ گئی، ٹھیک ہے، مجھے تمہارے وچن پر اعتبار ہے۔ صلاۃ اللہ گرام نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر وہ مغراچی کا انتظار کرنے لگے اور پھر 1 گھنٹہ پورا ہوتے ہی اچانک وہاں دھواں پھیل گیا۔ مغراچی حاضر ہے مہاراج۔ دھویں سے مغراچی کی مخصوص آواز سنائی دی، اسے انسانی روپ میں ظاہر ہو جاؤ۔ صلاۃ اللہ گرام نے دھویں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو دھویں نے یکلک اسی بدصورت عورت کا روپ دھار لیا۔ میں اصل روپ میں حاضر ہوں مہاراج۔ مغراچی نے جواب دیتے ہوئے کہا، بتاؤ کہاں ہے سردار بھارا؟ جولیا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا مجھے اسے جواب دینے کی اجازت ہے مہاراج؟ مغراچی نے صلاۃ اللہ گرام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، اجازت ہے۔ صلاۃ اللہ گرام نے جواب دیا، سردار بھارا اس وقت۔ ابھی مغراچی نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک اسے ایک جھٹکا لگا اور اس کا وجود دوبارہ دھویں میں تبدیل ہوا اور دوسرے لمحے اس دھویں میں شرارت سے ناچنے لگے اور محلہ یکلک اس کی تیز اور انتہائی خوفناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ دھویں سے نکلنے والے شرارے ادھر ادھر گئے تو جولیا، صالح اور جوزف یکلک اچھل کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے، یکلک صلاۃ اللہ گرام کے جسم میں بھی آگ لگ گئی، اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور وہ بری طرح تڑپنے لگا اور دوسرے لمحے وہ انسانی گوشت جلنے کی سڑان پھیل گئی۔ جوزف، جولیا اور صالح حیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دھواں غائب ہو گیا اور صلاۃ اللہ گرام کا وجود بھی جل کر راکھ ہو گیا تھا اور پھر وہاں یکلک گہری خاموشی چھا گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ شکتی کیسے فنا ہو گئی اور یہ صلاۃ اللہ گرام خود بخود کیسے جل گیا؟ جولیا نے چیختے ہوئے کہا،
शायद इन्हें सदाबहार ने फना किया है, जोसेफ ने होंठ चबाते हुए कहा। लेकिन ये तो कह रहा था कि सदाबहार इसकी शक्ति को फना नहीं कर सकता। सॉले ने कहा, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या हो गया और कैसे हो गया। जोसेफ ने खोए हुए लहजे में कहा, मेरे ख्याल में शुशोक कस्बे में जाना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमें बाबा फजलुद्दीन के पास वापस जाना चाहिए। अब हमें वही रहनुमाई कर सकते हैं। सॉले ने कहा, हाँ चलो, जोले ने कहा। फिर वो तीनों मुड़े और तेज तेज कदम उठाते हुए पहाड़ी क्रैक में वापस इस तरह चलना शुरू हो गए जिस तरह से वो आए थे। ये इंतहाई घना जंगल था और इस जंगल के अंदर एक झोंपड़ी में सदाबहार चटाई पर आलती पालती मारे बैठा हुआ था। इसकी जान बचाने वाली शक्ति इसको शोशोक के इलाके में के आश्रम से ही इस कवि हैकर स्याफाम से बचाकर जान ले आई थी। वो काफी देर झोंपड़ी में बेहोश पड़ा रहा था और फिर जब उसे होश आया तो वो खुद को इस झोंपड़ी में पाकर हैरान रह गया। उसे फौरन अपनी साधारण ताकत से पता चला लिया था कि इसके साथ क्या हुआ है। सदाबहार को इस कवि हैकर स्याफाम पर बेहद गुस्सा था। इसका बस ना चल रहा था कि इस कवि हैकर स्याफाम के अपने हाथों से टुकड़े उड़ा दे, लेकिन इसकी जान बचाने वाली ताकत कांगी ने इसे चंद रोज इसी जगह रहने का कहा था। वो इसे मशवरा दे रहा था कि कम से कम 3 रोज तक इन इलाकों से दूर रहना है जहाँ इसके दुश्मन मौजूद हैं। 3 दिन के अंदर उनकी शक्तियाँ तीनों को तलाश कर लेंगे, हलाक कर देंगी, और जब वो हलाक हो जाएंगे तब वो चाहे शोशोक के इलाके में चला जाए या फिर बारा के इलाके में, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए 3 दिन इसे हर हाल में इस जंगल उस झोंपड़ी में रहना होगा। कांगी ने इसे ये भी मशवरा दिया था कि 3 रोज तक इस झोंपड़ी से बाहर ना निकलना चाहिए, वरना इस जंगल में भी इसकी जान को खतरा लायक हो सकता है। सदाबहार को ये सुनकर बेहद गुस्सा आया था कि इस कवि हैकर स्याफाम ने इसके शोशोक वाले आश्रम को धमाके से उड़ा दिया था। उस आश्रम में चूंकि इसके बेशुमार शक्तियां थी, इससे वो सारी शक्तियां जलकर फना हो गई थी, जिसके बायस इसकी ताकतों में नुमाया कमी आ गई थी, जिसका फायदा उठाकर पाकिस्तान एजेंटों से हलाक कर सकते थे। सदाबहार ने चुके 3 दिनों 3 रातें इस झोंपड़ी के अंदर गुजारी थी, इसलिए इसके पास वह पूजा करने के और कोई काम न था। इससे वो अपनी पूजा में मसरूफ था कि अचानक झोंपड़ी का दरवाजा एक धमाके से खुला और एक काले रंग का जानवर अंदर दाखिल हुआ। ये लोमड़ी की शक्ल का जानवर था, इसकी थूथनी थी। वो आगे बढ़कर अपने दोनों पंजे फैलाकर सदाबहार के सामने हाजिर हो गया। इसके हलक से मुसलसल गड़गड़ाहट की आवाजें निकल रही थी। सदाबहार की आंखें चूंकि बंद थीं, इससे उसे इस जानवर को अंदर आते ना देखा था, लेकिन जैसे ही जानवर के मुंह से गड़गड़ाहट की आवाज निकली, सदाबहार ने यकलक आंखें खोल दी और फिर वह इस जानवर को देखकर वो चूम पड़ा। शापो तुम? सदाबहार ने हरे भरे लहजे में कहा इस जानवर को देखते हुए। हाँ आका, इस जानवर के मुंह से अजीब सा मगर इंसानी आवाज निकली। क्या बात है शापो, क्यों आए हो? सदाबहार ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। आका, मैं आपको इत्तला देने आया हूँ कि इन पाकिस्तानी एजेंटों को इस बात का इल्म हो चुका है कि आप भांबा के जंगल में मौजूद हैं। इस जानवर के मुंह से इंसानी आवाज निकली, लेकिन लहजा अजीब सा था, तो इसकी बात सुनकर सदाबहार यकलक उछल पड़ा। क्या मतलब? इन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ मौजूद हूँ? सदाबहार ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। रोशन दुनिया के इंसान इनकी मदद कर रहे हैं आका, और इन्हें ना सिर्फ पाकिस्तानी एजेंटों को इस जंगल के बारे में बता दिया, बल्कि इसके जंगल में आने का रास्ता भी खोल दिया है ताकि इन्हें तवील सफर न करना पड़े। शापो ने जवाब दिया। ओह, ये तो बहुत बुरी इत्तला है, बहुत ही बुरी। क्या वो अब इस जंगल में मौजूद है? सदाबहार ने कहा। हाँ आका, लेकिन वो अभी इस इलाके से काफी दूर हैं। इन्हें यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफी वक्त लग जाएगा। शापो ने कहा। वक्त लग जाएगा? इसका मतलब है कि तुम ये कहना चाहते हो कि वो यहाँ जरूर आएंगे? सदाबहार ने इससे बुरी तरह से घूरते हुए कहा। इसके लहजे में परेशानी का अंसर था। हाँ आका, अगर उन्हें जल्द से जल्द हलाक ना किया गया तो वो यहाँ जरूर पहुँच जाएंगे। शापो ने जवाब दिया तो सदाबहार ने बेइख्तियार होंठ भेज दिए। तो फिर मुझे बताओ कि मुझे इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? सदाबहार ने कहा। आपको इनसे बचने की जरूरत नहीं है आका, आपकी बात के लिए कांगी मौजूद है। वो जब भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, कांगी आपको इनसे हर हाल में बचा कर ले जाएगी। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप इनसे बचने की बजाय इनका मुकाबला करने की कोशिश करें, और इससे पहले कि वो आपको हलाक करने के लिए जाए, आप उन्हें हलाक कर दें ताकि ये खतरा ही खत्म हो जाए। शापू ने कहा। उन्हें हलाक करने में मैं पहले भी वो कोशिश कर चुका हूँ शापू। मैंने सोचा था कि वो किसी तरह से कोगाम के इलाके में पहुंच जाएं, तो मेरे साथी जो वहाँ इन घात लगाए बैठे हुए हैं, इनके वहाँ आते ही वो इन्हें गोलियां मारकर हलाक कर देंगे या इन्हें सोमा के माबत में कैद कर देंगे। लेकिन वो इस तरफ गए ही नहीं और मेरे पीछे शोशोक कब्जे में पहुंच गए। मैंने इनके पीछे अपनी शक्तियों को भी लगाया, लेकिन इनके कहने के मुताबिक इन तीनों के सिरों पर रोशन दुनिया के नुमाइंदे का हाथ है, इसलिए वो इनके करीब ना जा सके। सदाबहार ने कहा। वो रोशनी की मदद से काम करते हैं महाराज, और रोशनी इन शक्तियों का खात्मा तो कर सकती है, हमारा नहीं, क्योंकि हम तो जंगल के बासी हैं। अगर आप हुक्म देते तो वो जंगल के काले भेड़ियों को इकट्ठा कर लेता हूँ और इस तरफ रवाना कर देता हूँ जहाँ वो तीनों मौजूद हैं। काले भेड़िए इन पर टूट पड़ेंगे और इनकी तिक्का बोटी करके रख देंगे। शापो ने कहा। ओह, क्या ऐसा मुमकिन है? क्या तुम काले भेड़ियों के साथ मिलकर इन्हें हलाक कर सकते हो? सदाबहार ने चूक कर कहा। हाँ, काले भेड़िए इस जंगल के बासी हैं, वो असल जानवर हैं, जबकि इनमें इनकी जादुई शक्तियाँ हैं। आप अगर मुझे वशकाम शक्ति दे दें तो ये मनते मैं जंगल के भेड़ियों पर चला कर इन्हें आपके वश में कर सकता हूँ, और फिर वो सबके सब भेड़िए मेरे ताबा हो जाएंगे, और फिर वो वही करेंगे जो मैं इन्हें हुक्म करने का कह दूंगा। शापू ने कहा।
वशकाम शक्ति से तुम सबको ही रूप धार सकोगे, इंसान, जानवर, परिंदा, कुछ भी। सदाबहार ने कहा, हाँ आका, शक्ति से मुझे काला भेड़िया बनने की भी शक्ति मिल जाएगी। और काले भेड़िए की जुबान काले भेड़िए जानते हैं। जब तक मैं काला भेड़िया नहीं बन जाता, इस वक्त तक इस जंगल के भेड़िए भला मेरी जुबान कैसे समझ सकते हैं। मैं इन जैसा रूप धार कर इन पर मंत्र चला सकता हूँ और फिर इनके जुबान में इन्हें ये हुक्म दे सकता हूँ कि इन्हें क्या करना है, शापू ने कहा। लेकिन वशकाम शक्ति मैंने तुम्हें दे दी तो फिर इसके साथ मेरी कांगी की ताकत भी चली जाएगी, वो मेरी हिफाजत ना कर सकेगी। ऐसे में अगर मेरे दुश्मन यहाँ आ गए और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया तो मैं इनसे कैसे बचूंगा, सदाबहार ने परेशानी के आलम में कहा। उसकी आप फिक्र न करें आका, काले भेड़ियों का सरदार मैं बनकर ये बेशुमार काले भेड़ियों को इन झोपड़ी के इर्द गिर्द फैला दूंगा ताकि वो आपको कांगी की जरूरत ना रहेगी। इस जंगल में 400 काले भेड़िए मौजूद हैं जो इंतहाई ताकतवर और खूंखार भेड़ियों में शुमार होते हैं। वो सभी इस इलाके में पहुंच जाएंगे जहाँ से पाकिस्तान एजेंट यहाँ पहुंच रहे हैं। वहाँ वक्त जाते ही सारे काले भेड़िए इन पर झपट पड़ेंगे और इनके टुकड़े उड़ा कर रख देंगे। जैसे वो पाकिस्तान एजेंट हलाक होंगे, आपका सारा मसला हल हो जाएगा। फिर आपको इन एजेंटों से डर कर इस तरह जंगल में इस तरह झोंपड़ी से में तनहा में नहीं रहना पड़ेगा। शापू ने सरदार बुआरा को समझाते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे इस जंगल में आए हुए मुझे ज़्यादा देर नहीं गुजरी है, लेकिन मेरा दिल यहाँ से अचट हो गया है। मुझे इस जंगल में अजीब सी बेचैनी और परेशानी का एहसास हो रहा है। मेरा यहाँ वक्त ही नहीं गुजर रहा है, तो मैं यहाँ 3 दिन और 3 रातें कैसे गुजारूंगा। सरदार बुआरा ने परेशानी के आलम में कहा, इसका जरूरी है कि आपके दुश्मनों को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। शापू ने कहा, ठीक है, अगर तुम वाकई ने काले भेड़ों की मदद से हलाक कर सकते हो तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती। मैं तुम्हें वशकाम शक्ति देने के लिए तैयार हूँ। इस शक्ति से तुम जंगल के सारे काले भेड़ियों को अपने ताबा करो और इनके साथ मिलकर इस दुश्मन एजेंट को हलाक करने के लिए निकल जाओ। कोशिश करो कि दुश्मन को आज ही खत्म कर दो ताकि मैं इस जंगल चला जाऊँ। सदाबहार ने कहा। तो शापू की आंखें चमक उठी। तो फिर मैं बाहर जाकर पूजा का इंतजाम करूँ ताकि मैं आज अपना साथ देने का एहतमाम कर सकें। शापू ने कहा, हाँ जरूर। सरदार बुआरा ने कहा। तो शापू उठा और वह तेजी से छलांगे मारता हुआ झोंपड़ी से निकलता चला गया। ये दुश्मन एजेंट तो सचमुच मेरी जान के लिए ज़ाब बन गए हैं। इनका खात्मा होना ही जरूरी है और मुझे यकीन है कि शापू के काले भेड़ियों को अपना गुलाम बना ले तो वो फिर इनकी मदद से इन एजेंटों के टुकड़े उड़ा सकता है। सदाबहार ने होंठ चबाते हुए कहा। इसी लम्हे इसे दूर से तेज चीखने की आवाज़ सुनाई दी। सदाबहार बेख्तियार चौंक पड़ा। अंदर आ जाओ कांकी, सदाबहार ने इंतहाई धमकाना लहजे में कहा। तो झोंपड़ी के खुले दरवाजे सुर्ख रंग का धुआं अंदर दाखिल हुआ और फिर वह सदाबहार के सामने मुजस्सम हो गया। ये कांकी थी, कदीम दौर की शहजादी जैसी, जो सरदार बुआरा के जान की मुहाफिज थी और खतरे की सूरत में सरदार बुआरा को फौरन गायब करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती थी। मैं इस लाल तलग्राम और इसकी शक्ति मकराची को खत्म कर दिया है महाराज, कांगी ने कहा। और तुमने ऐसा क्यों किया है कांगी? स्लार टेलीग्राम तो मेरा खास आदमी था और मगराची की शक्ति भी इसे मैंने ही दी थी। फिर तुमने उसे क्यों फना किया और स्लार टेलीग्राम को क्यों हलाक किया? सदाबहार ने हैरत भरे और गुस्सैले लहजे में कहा। स्लार टेलीग्राम आपके दुश्मनों के साथ हाथ लग गया था आका, और आपके दुश्मनों ने स्लार टेलीग्राम को हलाक करने की धमकी दी तो स्लार टेलीग्राम ने अपनी शक्ति को बुलाकर ये पता लगाने का हुक्म दिया कि आपको स्याफाम हबशी से बचाकर कहाँ ले गई है। इस बात का मगराची ने पता भी चला लिया था। वो आपके दुश्मनों को ये बताने ही वाली थी कि आप कहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले कि वो कुछ बताती मैंने फौरन उसे भस्म कर दिया। उसका वो शरार बनकर फना हो गया और उसके वजह से निकलने वाले शरार से सलार टेलीग्राम को भी आग लग गई, जिससे वो भी जलकर भस्म हो गया। कांगे ने जवाब देते हुए कहा, अच्छा किया है जो तुमने इन दोनों गद्दारों को जलाकर भस्म कर दिया है, लेकिन इनके जलने और खत्म होने का कोई फायदा नहीं हुआ है। रोशन दुनिया के एक नुमाइंदे ने मेरे दुश्मनों को बता दिया है कि मैं कहाँ छुपा हुआ। इस नुमाइंदे ने इन तीनों को एक जंगल में आने का रास्ता भी खोल दिया है और अब वो इसी जंगल में मौजूद है। सदाबहार ने कहा, ओह ये तो बुरी खबर है, बहुत ही बुरी। तो क्या मैं आपको यहाँ से किसी और मकाम पर ले जाऊं, छुपा दूं वहां जाकर? कांगी ने चौंकते हुए कहा, नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे शापू से बात हो चुकी है। शापू ने मुझे मशवरा दिया है कि इस तरह मुझे दुश्मन से छुपना नहीं चाहिए बल्कि उनकी हलाकत का इंतजाम करना चाहिए। सदाबहार ने कहा, क्या इंतजाम? कांगी ने पूछ कर कहा। शापू मुझसे वशकाम शक्ति भेंट मांग रहा है। इस शक्ति से वो कोई भी रूप धार सकता है। वो इस जंगल के काले भेड़िए का रूप धारेगा और फिर वो काले भेड़ियों के बड़े कौल को अपने ताबा कर लेगा और फिर ये सारे भेड़िए इस इलाके में फैल जाएंगे जहाँ से वो दुश्मन एजेंट आ रहे हैं। सारे भेड़िए मिलकर इन पर पल पड़ेंगे और इनकी बोटियां उड़ा देंगे। जैसे मेरे दुश्मन हलाक हो जाएंगे मुझे आज़ादी मिल जाएगी। फिर मुझे ना इस जंगल में छुप कर रहने की जरूरत होगी ना कहीं, और मैं सुकून से अपने इलाके भवारा में रह सकता हूँ। सदाबहार ने कहा, क्या आपको यकीन है कि शापू ये सब कर लेगा? कांगी ने कहा, हाँ तुम्हारी तरह वो भी मेरी बड़ी शक्ति है, ऐसी शक्ति जो कहती है कि इस पर पूरी तरह भी अमल करती है। सदाबहार ने जवाब दिया, लेकिन आका, अगर आपने शापू को वशकाम मंत्र दे दिया तो फिर मैं आपकी बात नहीं कर सकूंगी। मुझे आपसे दूर जाना पड़ेगा। अगर आपकी जिंदगी खतरे में हुई तो मैं आपकी मदद के लिए वापस नहीं आ सकूंगी। कांगी ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन इस बार मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांगी, शापू और इसके काले भेड़िए जब मेरे दुश्मनों के यहाँ आने से पहले हलाक करके इनकी बोटियां खा जाएंगे तो फिर मुझे भला किसी से क्या खतरा लायक हो सकता है? सदाबहार ने कहा,
तो क्या मुझे वाकई यहाँ से जाना पड़ेगा? कांगी ने कहा। हाँ, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा बाद में ना सिर्फ शुक्र अदा करूंगा बल्कि तुम्हें इसका इनाम भी दूंगा। बस एक बार में दुश्मन हलाक हो जाए फिर मुझे किसी की परवाह ना होगी, सदाबहार ने कहा। ठीक है आका, मुझे फिर जाने की इजाज़त है, कांगी ने संजीदगी से कहा। इजाज़त है, तुम जा सकती हो कांगी, सदाबहार ने कहा। तो उसी लम्हे सुर्ख रंग की धुएं में तब्दील हो गई और फिर धुआं तेजी से हवा में तहलील होकर गायब होता चला गया। तुम कहाँ हो शापू? इससे पहले कि मेरे दुश्मन यहाँ पहुंच जाए तुम काले भेड़ियों को अपने ताबा करो और जाकर इन सब की बोटियां उड़ा दो। मैं जल्द से जल्द इसके हलाकत की खबर सुनना चाहता हूँ, सदाबहार ने झोंपड़ी के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। उस लम्हे शापू जो एक जानवर था उछलकर अंदर आ गया और उसे देखकर सदाबहार की आंखों में चमक आ गई। मैं तो इंतजामात कर लिए हैं आका, आए बाहर आए और जल्द से जल्द मुझे वशकाम शक्ति भेंट कर दें ताकि मैं जल्द से जल्द आपके दुश्मनों का खात्मा कर सकूं, शापू ने इंसानी आवाज में कहा। तो सदाबहार अस्पात में सर हिलाकर उठकर खड़ा हो गया। जोसेफ जोले और साले बूढ़े बाबा फजलुद्दीन की झोंपड़ी में मौजूद थे। वो सब झोंपड़ी में चटाई पर बैठे थे। जोले और जोसेफ ने उन्हें सारी बातें बता दी थी। उनकी बात सुनकर बाबा फजलुद्दीन ने आंखें बंद कर ली थी और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहे थे। इन्हें इस तरह आंखें बंद किया और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ते देखकर काफी देर हो गई थी, लेकिन वो आंखें खोलने का नाम ही ना ले रहे थे, जिस पर इन तीनों को बेचैनी हो रही थी। फिर काफी देर बाद बाबा फजलुद्दीन ने आंखें खोल दी थी। इन्हें आंखें खोलते देखकर इन तीनों के सुकून का सांस लिया। बाबा फजलुद्दीन के चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। कुछ पता चला बाबा जी? इन आंखें खोलते देखकर जोले ने बेचैनी से पूछा। हाँ, चल गया है, बता, बाबा फजलुद्दीन ने जवाब दिया। तो इनके चेहरे पर मुसद्दत के तासुरात उभर आए। तो बताएं कहाँ छुपा है सदाबहार? साले ने कहा। वो एक गुम जंगल में छुपा हुआ है, बाबा फजलुद्दीन ने कहा, और वो तीनों चूम पड़े। गुम जंगल? क्या मतलब? ये गुम जंगल से आपकी क्या मुराद है? जोले ने चूमते हुए कहा। पहाड़ी वादियों में छुपा हुआ एक घना जंगल जहाँ दिन में भी अंधेरा छाए रहते, इस दुनिया का तारीख और गुम जंगल कहा जाता है। ये एक ऐसा जंगल जहाँ खतरे ही खतरे हैं और हर कदम पर मौत का राज। बाबा फजलुद्दीन ने कहा। ओ, कहाँ है वो गुम जंगल और हम कहाँ कैसे पहुंच सकते हैं? साल ने होंठ चुबाते हुए। ये जंगल यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के इंतहाई सिरे पर मौजूद है, जहाँ पहुंचते पहुंचते तुम्हें कई रोज लग जाएंगे और फिर तुम्हें जंगल के एक सिरे से दाखिल होकर जंगल के ऐन वस्त में पहुंचना पड़ेगा। सदाबहार ने एक सालाना झोंपड़ी में पनाह ले रखी है और इस जंगल के ऐन वस्त में मौजूद है। जब तक वो अपनी मर्जी से झोंपड़ी से बाहर नहीं आ जाता, इस वक्त तक तुम न झोंपड़ी में दाखिल हो सकते हो और न इसे कोई नुकसान पहुंचा सकते हो, बाबा फजलुद्दीन ने कहा। तो इन तीनों ने होंठ भींच लिए। तो फिर आप हमें मशवरा दें कि हम वहाँ कैसे जाएं और सदाबहार को हलाक करने के लिए क्या करें? साले ने कहा। वहाँ मैं तुम्हें पहुंचा तो दूं, लेकिन इस जंगल के खतरनाक जानवर से तुम्हें खतरा लायक हो सकता है, इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें इन तक कैसे पहुंचाऊं, बाबा फजलुद्दीन ने कहा। कौन से जानवर हैं? जोसेफ ने चुन कर कहा। इस जंगल में यूं तो एक से बढ़कर एक खूंखार जानवर मौजूद है। वहाँ हशरात और ज़रात को कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए इस जंगल के सबसे ज्यादा खतरनाक और खूंखार जानवर को तैयार किया जा सकता है, जो इस जंगल में जाते ही तुम पर मौत बनकर टूट सकते हैं, और वो जानवर इस जंगल के काले भेड़िए हैं, बाबा फजलुद्दीन ने कहा। तो वो तीनों चौंक पड़े। काले भेड़िए? इन तीनों के मुंह से निकला। हाँ, सदाबहार ने अपनी बात के लिए जंगल में एक और शक्ति को बुलाया है, जो एक जानवर के रूप में। इस शक्ति का नाम शापू है और इसे सदाबहार से दुष्काम शक्ति मांगी है। इस शक्ति की मदद से वो कोई भी रूप धार सकता है। मैंने देखा है कि सदाबहार शापू को दुष्काम शक्ति भेंट कर रहा है ताकि वो इस शक्ति की मदद से काला भेड़िया बन जाए और फिर वो इस शक्ति की मदद से जंगल के तमाम काले भेड़ियों को अपने ताबा कर सके। ऐसा हुआ तो वो भेड़ियों को लेकर जंगल के इस हिस्से में पहुंच जाएगा जहाँ से मैं तुम्हें इस गुम जंगल में पहुंचा सकता हूँ, लेकिन तुम जैसे ही गुम जंगल में पहुंचोगे तुम पर हर तरफ से काले भेड़िए झपट पड़ेंगे और वो तुम्हारी बोटियां उड़ा देंगे। इन भेड़ियों को तुम पर हमला करने से रोकने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, इससे मैं परेशान हूँ कि इस मामले में तुम्हारी मदद कैसे करूँ, बाबा फजलुद्दीन ने कहा। काले भेड़िए? वो कौन सी नस्ल के भेड़िए हैं? जोसेफ ने उनकी सारी बातें सुनकर चुंकते हुए कहा। ये मजांगा नस्ल के भेड़िए हैं, जो आम भेड़ियों से कहीं ज्यादा कभी हैकल, भारी भरकम और तेज रफ्तार होते हैं। इसके दांत बेहद और नुकीले होते हैं और इनके पंजे भी शेरों के पंजों से कम नहीं है, इसलिए ये एक लम्हे में हाथी जैसे ग्रांडेल जानवरों को भी उधेड़ कर सकते हैं, बाबा फजलुद्दीन ने कहा। ये वही भेड़िए हैं ना जिनके कानों के सिरे सुर्ख होते हैं? जोसेफ ने कहा। हाँ, इनके कानों के सिरे सुर्ख होते हैं, बाबा फजलुद्दीन ने कहा। तो जोसेफ भी इख्तियार मुस्कुरा दिया। इनके साथ आने वाली शताई ताकत शापू भी इन जैसा ही भेड़िया होगा या वो किसी और रूप में हमारे सामने जाहिर होगा? जोसेफ ने पूछा। ये मजांगा नस्ल का ही भेड़िया बनेगा ताकि इसी नस्ल के भेड़ियों की जुबान में इनसे बातें कर सके और इन्हें तुम्हारे खिलाफ भड़का सके, लेकिन ये दूसरे भेड़िए से कदर मुख्तलिफ होगा, बाबा फजलुद्दीन ने कहा। बहुत खूब, क्या आप मुझे इसके मुख्तलिफ होने की निशानी बता सकते हैं? जोसेफ ने कहा। हाँ, दूसरे तमाम भेड़ियों के सिर्फ कानों की नोकें ही सुर्ख होंगी, जबकि शैतानी शक्ति के कान जोड़ों तक सुर्ख होंगे, जिनसे वो दूसरे भेड़ियों में नुमाया होगा और वो इस स्थान तक पहचान सकते हो तुम, बाबा फजलुद्दीन ने कहा। अगर मैं इस भेड़िए को हलाक कर दूं तो क्या दूसरे भेड़िए इसके सैर से आजाद हो जाएंगे? जोसेफ ने कहा। हाँ, इस भेड़िए की दोनों आंखों को एक साथ फाड़ दिया जाए तो वो शक्ति फौरन जलकर भस्म हो जाएगी
और इसके साथ दूसरे भेड़िए इसके साथ हो जाएंगे। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? ओह, मैं समझ गया कि तुम क्या करना चाहते हो। बहुत खूब। बाकी अगर तुम ऐसा कर दोगे तो शापू और जंगल का कोई भेड़िया तुम्हारे करीब भी ना भटक सकेगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बाबा फजलुद्दीन ने बड़े हैरत भरे लहजे में कहा और फिर चुंकते हुए जैसे वो जोसेफ की सारी बातें पूछने का मकसद समझ गए हो। अगर आप समझ गए हैं तो फिर आप हमें इस जंगल में पहुंचा दें। इस भेड़िए से हम खुद निपट लेंगे, वो हम पर किसी सूरत में हमला आवर नहीं हो सकेंगे। जोसेफ ने एतमाद भरे लहजे में कहा। क्या बात है, हमें बताओ, ऐसा कौन सा तरीका सूझा है तुम्हें कि तुम कल भेड़ियों से बचने की बात कर रहे हो? चोले ने हर भरे लहजे में कहा। ये सब मैं आप दोनों को जंगल में जाकर बताऊंगा, आप चलने की तैयारी करें। जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा। यह बताने में क्या हर्ज है? साले ने कहा। हर्ज कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको जंगल में भेड़ियों को भगाने का अमली मुजाहरा करके दिखाना चाहता हूँ, और बस। जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार सदाबहार जंगल में ही रह जाएगा। शापू को अपनी दुष्काम शक्ति देने की वजह से इसकी हिफाजत करने वाली शक्ति का आगे भी इसके पास ना होगी, और अगर तुम इस पर जानलेवा हमला करोगे तो इसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, और तुम इस बार आसानी से इसका खात्मा करने में कामयाब हो जाओगे। बाबा फजलुद्दीन ने कहा। और अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे लिए इससे अच्छी और कुछ दानी सहार के हलाक करने में इमरान की जान भी बच जाएगी और वो रोसियत भी हो जाएगा। चलो ने सब लहजे में कहा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इमरान बेटे को कुछ नहीं होगा, वह जरूर बच जाएगा और सेहतमंद भी हो जाएगा। बाबा फजलुद्दीन ने कहा तो उसकी बात सुनकर चोला की आंखों में बेपनाह चमक आ गई। लेकिन आप कह रहे हैं कि गुम जंगल यहाँ से बहुत दूर है, फिर हमें इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुंचेंगे? सवाल ने कहा। फिक्र न करो कुतुब शाह साहिब, अगर मुझे तुम दोनों एक सुरंग के रास्ते पाकिस्तान से चंद घंटों में काफिस्तान पहुंचा सकते हैं, तो मैं भी तुम तीनों को यहाँ से चंद मिनटों में गुम जंगल भेज सकता हूँ। बाबा फजलुद्दीन ने कहा। ओ, तो क्या आप भी हमें जंगल में पहुंचाने के लिए वहां के रास्ता खोल देंगे? साले ने चौंक कर कहा। हाँ, इमरान बेटे की जिंदगी के लिए खतरा मुझसे बढ़ता चला जा रहा है, और वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी सेहत भी खराब होती जा रही है। अगर जल्द से जल्द सरदार भारत को हलाक ना किया गया तो उसकी जिंदगी बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द इस शैतान साहिर सरदार भारत को हलाक कर दिया जाए। इसलिए हमें जल्द से जल्द गुम जंगल में पहुंचना बहुत जरूरी होगा। बाबा फजलुद्दीन ने कहा। हमने यहाँ आकर काफी आराम कर लिया है, और आपने हमें हिरन का शिकार करके उनका गोश्त भी भून कर खिलाया है, इससे हमें शुक्र सैर है। अगर आप हमें अब इस जंगल में पहुंचा दे तो हम जल्द से जल्द इस शैतान साहिर को हलाक कर सकते हैं। जोले ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें अभी जंगल में पहुंचा देता हूँ। साला बेटा उठो और झोंपड़ी का दरवाजा बंद करो। बाबा फजलुद्दीन ने पहले जो लिया और फिर साले से मुखातिब होकर कहा, तो साले ने और इसका दरवाजा बंद कर दिया, जो बांसों और खुश पत्तों का बना हुआ था। इसे मजबूत रस्सियों से जोड़कर बनाया गया था। जोसेफ, तुम इस आग में सारी लकड़ियां डालकर एक तेज आग जलाओ। बाबा फजलुद्दीन ने कहा तो जोसेफ ने इस बात में सर हिलाया और उठकर खड़ा हो गया। सामने चूल्हा था जिसमें हल्की हल्की आग लग रही थी, और इससे कुछ फासले पर लकड़ियों का ढेर मौजूद था। जोसेफ ने लकड़ियों को उठाया और चूल्हे के करीब ले आया, और फिर इसे चूल्हे में लकड़ियां डालना शुरू कर दी। लकड़ियां खुद चूंकि खुश्क थीं, इसलिए इन्होंने फौरन आग पकड़ ली और चूल्हे में शोले भड़कने हो गए। अब बस आकर अपनी जगह बैठ जाओ, बाबा फजलुद्दीन ने कहा तो जोसेफ चूल्हे के पास से उठा और वापस आकर चटाई पर बैठ गया। साला भी बंद दरवाजा करके अपनी जगह पर आकर बैठ गई थी। अब बाबा फजलुद्दीन उठे। उनका लिबास झोले जैसा था। उन्होंने चूल्हे के पास आकर अपना लिबास की बड़ी सी जेब में हाथ डाला, और फिर उन्होंने जेब से सुर्ख रंग के खुश्क पत्ते निकालकर जलती आग में डाल दिए। पत्तों ने फौरन आग पकड़ ली थी, और ये देखकर वो तीनों चौंक पड़े कि पत्ते आग में जलते हुए सुर्ख रंग का धुआं बिखरना शुरू हो गया। बाबा फजलुद्दीन पीछे हटे और वापस चट्टान पर आकर बैठ गए। आंखें बंद करो, जब तक मैं न कहूं आंखें न खोलो। बाबा फजलुद्दीन ने कहा। तो तीनों ने इस बात में सर हिलाए और आंखें बंद कर ली। आग से मुसलसल सुर्ख रंग का धुआं निकल रहा था, और वो झोंपड़ी में फैलता जा रहा था। हैरत की बात थी कि सारा धुआं झोंपड़ी के अंदर ही फैल रहा था, झोंपड़ी के दर्रों में से निकलकर बाहर ना जा रहा था। थोड़ी देर में सारी झोंपड़ी सुर्ख धुएं में से भर गई थी। सो धुआं इस कदर ज्यादा था कि वो इस धुएं में छुप गए। काफी देर तक धुआं झोंपड़ी में मौजूद रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता धुआं झोंपड़ी में चारों तरफ मौजूद दर्जों से निकलता चला गया, और थोड़ी देर में धुआं मुकम्मल तौर पर झोंपड़ी से गायब हो गया। सुर्ख धुएं के खत्म होते ही चूल्हे में भड़कती हुई आग भी कम हो गई थी। अब तुम आंखें खोल सकते हो, बाबा फजलुद्दीन ने कहा। तो इन तीनों ने आंखें खोल दी, और फिर वो हैरत से चारों तरफ देखने लगे, क्योंकि आंखें बंद करने से पहले झोंपड़ी का जो माहौल था अब भी वैसा ही था, सिवाय इसके कि अब वहां सुर्ख धुआं न था और न ही आग तेज थी, क्योंकि जोसेफ ने चूल्हे में जो लकड़ियां डाली थी जो जलकर राख बन चुकी थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला है, जोले ने हैरत भरे लहजे में कहा। झोंपड़ी में कुछ नहीं बदला है, लेकिन झोंपड़ी के बाहर सब कुछ बदल गया है। बेटा, दरवाजा खोलो और बाहर देखो, बाबा फजलुद्दीन ने कहा। तो वो तीनों चौंक पड़े। जोसेफ उठा और दरवाजे के पास जाकर उसने एक झटके से दरवाजा खोला, और दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा। बाबा फजलुद्दीन की झोंपड़ी एक छोटे जंगल की खाई में थी। खाई में सिर्फ झाड़ियां थी, वहां दरख्त ना था, लेकिन अब बाहर हर तरफ घना जंगल दिखाई दे रहा था। वहां रोशनी थी, लेकिन रोशनी इतनी कम थी कि जैसे शाम का वक्त हो, जबकि इनकी आंखें बंद करने से पहले वहां दिन का वक्त था। ये तो जंगल है, जोसेफ ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो झोले और साले चौंक पड़े। वो दोनों उठकर तीसरे दरवाजे के पास गईं, और फिर बाहर का बदला हुआ माहौल देखकर वो हैरान रह गईं। तो बाबा फजलुद्दीन साहब ने हमें इस झोंपड़ी समेत गुम जंगल में पहुंचा दिया, जहाँ पर वो शैतान साहिर सरदार वारा मौजूद है। साले ने हैरत भरे लहजे
में कहा। उसने मुड़कर बाबा फजलुद्दीन की तरफ देखा तो इसे हैरत का एक और झटका लगा। बाबा फजलुद्दीन कहाँ चले गए? सौले ने कहा। तो उसकी बात सुनकर झोले और जोसेफ ने पलट कर देखा और फिर इनके चेहरे पर भी हैरत के तासुरात फैल गए, क्योंकि जगह चटाई पर बाबा फजलुद्दीन बैठे हुए थे अब वो खाली जगह दिखाई दे रही थी। वहां कोई मौजूद ना था। झोंपड़ी में इस दरवाजे के अलावा बाहर जाने का और कोई रास्ता न था जहां जोसेफ, जोले और सालिया मौजूद थे। वो हैरत से चारों तरफ देखने लगे। शायद बाबा साहब का काम खत्म हो गया, इससे वो हमें इस जंगल में पहुंचाकर गायब हो गए हैं। जोसेफ ने होंठ भींचते हुए कहा। गायब हो गए हैं? क्या मतलब? कोई इंसान कैसे गायब हो सकता है, और वो भी इतनी जल्दी? चोले ने हैरत भरे लहजे में कहा। रोशन दुनिया के नुमाइंदे थे मैडम। बास कहते हैं कि रोशन दुनिया के नुमाइंदों के लिए ज़मान और मकान की कोई कैद नहीं होती। वो मदद करने के लिए अचानक के सामने आते हैं और फिर अपना काम करते गायब हो जाते हैं। बाबा फजलुद्दीन को ख़ुसूसी तौर पर हमारी रहनुमाई के लिए भेजा गया। इन्होंने हमें इस गुम जंगल में पहुंचाया और फिर वो चले गए। हमें इनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि इस झोंपड़ी से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये वही जंगल है जहाँ वो शान साहिर सरदार वारा मौजूद है। जोसेफ ने कहा। लेकिन यहाँ तो हर तरफ खामोशी छाई हुई है। जहाँ काले भेड़िए तो क्या, मुझे चिड़िया का भी एक बच्चा भी दिखाई नहीं दे रहा है। सारन चारों तरफ देखते हुए कहा। बाहर हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई है। जब तक हम झोंपड़ी के अंदर हैं यहाँ कोई भी आवाज़ नहीं ना देगी और ना ही इस जंगल का कोई बासी दिखाई देगा। इसके लिए हमें झोंपड़ी से बाहर जाना होगा। झोंपड़ी से बाहर जाकर हम इस जंगल में दाखिल होंगे। इस जंगल में दाखिल होते ही हम पर सब कुछ आश्कार हो जाएगा। जोसेफ ने कहा। तो इन दोनों ने इस बात में सर हिलाया और फिर इन तीनों ने अपने बैग उठाना शुरू कर दिए। मिनी मिसाइल गन्ने निकाल लें, हमें अब इनकी जरूरत पड़ेगी। जोसेफ ने कहा। तो इन दोनों ने इस बात में सर हिलाए और अपने बैगों से मिनी मिसाइल गन निकालकर हाथों में ले लिए और फिर वो तीनों झोंपड़ी से निकलकर बाहर आ गए। जैसे वो झोंपड़ी से निकलकर बाहर आए, उन्हें हर तरफ से परिंदों के चहचहाने और मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो गई। ये सब ऐसा हुआ था जैसे टीवी के किसी चैनल की आवाज़ म्यूट कर दी जाती है और फिर इसे अचानक ऑन कर दिया जाता है। सौर ने मुड़ के पीछे देखा तो ये देखकर वो चौंक पड़े कि वो जिस झोंपड़ी से निकलकर बाहर आए थे अब वो झोंपड़ी भी इनके पीछे मौजूद ना थी। झोंपड़ी भी गायब हो गई है। सौले ने कहा। तो जोलिया और जोसेफ मुड़कर पीछे देखने लगे और फिर झोंपड़ी को गायब देखकर वो एक तवील सांस लेकर रह गए। चलो आगे बढ़ते हैं, जोसेफ ने कहा। फिर वो एहतियात के साथ जंगल में आगे बढ़ना शुरू हो गए। बाबा फजलुद्दीन ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि सरदार वारा की झोंपड़ी जंगल के किस हिस्से में है, इससे वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहे थे। ये पूरा इलाका घने जंगल पर मुश्तमिल था। वो तीनों इत्मीनान से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। जो फासला बाबा फजलुद्दीन ने बताया था इसके मुताबिक इन सरदार वारा की झोंपड़ी तक पहुंचने में कम से कम 5 घंटे लगने लगे थे। बाबा फजलुद्दीन ने कहा था जंगल में दाखिल होते ही हमारे गिर्द हर तरफ खूंखार काले भेड़िए फैल जाएंगे। लेकिन काले भेड़िए तो क्या, यहाँ चंद छोटे मोटे जानवरों के सिवा हमें कोई बड़ा जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे? अचानक साले ने कहा। मैं इनकी गिरावटों की आवाज़ सुन रहा हूँ और मुझे इनके दौड़ने की आवाज़ें भी आ रही हैं। वो तीनों अतराफ से दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ काले भेड़ियों की फौज पहुंचेगी। जोसेफ ने कहा। तो वो दोनों चौंक पड़े। ओह, क्या इतनी तादाद में आने वाले काले भेड़ियों का हम मुकाबला कर सकेंगे? जोले ने होंठ काटते हुए कहा। हमें इनका मुकाबला करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। हमें इन्हें डरा कर यहाँ से भगाना है। और बस, जोसेफ ने संजीदगी से कहा। डरा कर भगाना है? क्या मतलब? इन दोनों ने चौंक कर कहा। मैंने बाबा फजलुद्दीन से इन काले भेड़ियों की निशानी पूछी थी ताकि मुझे पता चल सके कि भेड़िए किस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। बाबा फजलुद्दीन ने मुझे जब बताया कि भेड़िए माँ जांगा इस नस्ल के हैं तो मैं समझ गया कि ये ऐसे भेड़िए हैं जिनके कानों के सुर्ख सड़े होंगे। ऐसे भेड़ियों के कान बेहद तेज होते हैं और दूर से ही अपने शिकार के कदमों की आवाज़ सुन लेते हैं। चूंकि इन भेड़ियों के कान बेहद तेज होते हैं, इससे शिकार करते हुए या फिर शिकार खाते हुए भी इनके कान जंगल की हर आहट पर लगे रहते हैं और इन्हें जैसे किसी खतरे का एहसास होता है ये यकलक भाग उठते हैं। और खासतौर पर जहाँ ज़्यादा शोर हो वहाँ पर भेड़िए जाना पसंद नहीं करते। बाबा फजलुद्दीन से इन भेड़ियों के बारे में सुनकर मैंने फैसला किया था कि अगर इनके करीब जोरदार धमाके किए जाएंगे तो ये धमाके इनके कानों के पर्दे फाड़ देंगे और ये फौरन पलट कर भाग जाएंगे और फिर वापस नहीं आएंगे। झोंपड़ी से बाहर आते ही मैंने आपको इसलिए मिसाइल गन्ने निकालने का कहा था ताकि जैसे ही काले भेड़िए हमारे सामने इन पर डायरेक्ट फायर कर दिया जाए मिसाइल। इनकी बजाय हम इनसे चंद फुट ऊपर ब्लास्टिंग करेंगे तो जोरदार धमाके होंगे। इन धमाकों के असर से काले भेड़ियों के कानों के पर्दे फट जाएंगे और वो शदीद अजियत का शिकार होकर फौरन जिधर सींग मार से मारेगा इधर ही भाग जाएंगे। जोसेफ ने जवाब देते जोले और साले ने सारी बात समझने वाले अंदाज में इस बात में सर हिला दिया। तुम कह रही हो कि तुम्हें इनके भागते कदमों की 3 तरफ से तरफ सुनाई दे रही है। हम भी 3 हैं। हम इन 3 अतराफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं और फिर जैसे ही हमें काले भेड़िए और इस तरफ आते दिखाई देंगे तो हम इनकी तरफ मिसाइल फायर कर देना शुरू कर देंगे। चने ने कहा। नहीं, इनकी रफ्तार बेहद तेज है, हमें इनसे बचना भी है। इससे बेहतर है कि हम इनसे बचने के लिए ऊपर दरख्तों पर चढ़ जाएं। भेड़िए दरख्तों पर नहीं चढ़ सकते। इन भेड़ियों को डरा कर भगाने से पहले मुझे शापक को हलाक करना है। शापक शाही शक्ति है जिसे हलाक करने के बाद ही काले भेड़ियों पर इसके शहर का असर खत्म होगा। जब तक काले भेड़ियों पर से शापों का असर खत्म ना होगा इस वक्त तक वो किसी धमाके से डर कर नहीं भागेंगे। जोसेफ ने कहा। और तो फिर चलो दरख्तों पर चढ़ते हैं, जोले ने कहा और फिर वो तेजी से एक दरख्त पर चढ़ना शुरू हो गई। जोसेफ और साला भी एक दूसरे से कुछ फासले पर मौजूद
موجود اونچے اور گھنے درختوں پر چڑھ گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک انہیں ہر طرف سے دوڑنے، بھاگنے اور خوفناک گراہٹوں کی آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئیں۔ جب تک ہم دم ساتھ کر بیٹھے رہیں گے، ادھر بھیڑیوں کو اس بات کا پتہ نہیں چل سکے گا کہ ہم کہاں پر موجود ہیں، جوزف نے کہا۔ تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر کچھ ہی دیر میں جنگل کے تین اطراف سے سیاہ رنگ کے بڑے بڑے اور خوفناک بھیڑیے امٹ پڑے۔ یہ بھیڑیے عام بھیڑیوں سے واقعی کہیں بڑے اور طاقتور تھے اور ان کے تھوتیاں بھی بے حد بڑی تھیں اور خوفناک تھی، جس سے لمبے اور نکیلے دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور ان کے پنجے بھی شیروں کے پنجوں جیسے بڑے اور خوفناک دکھائی دے رہے تھے۔ ان سب بھیڑیوں کے کان لمبے لمبے تھے اور ان کے کانوں کے سرے سرخ رنگ کے دکھائی دے رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ہر طرف سینکڑوں کالے بھیڑیے پھیل گئے۔ جوزف، جولیا اور سالے نے نہایت دھیرے دھیرے سانس لینا شروع کر دیا۔ بھیڑیے ہر طرف پھیل گئے تھے اور کراہتے ہوئے ہر جھاڑی اور ہر درخت کے گرد گھومتے پھر رہے تھے۔ ماحول ان کی تیز اور بھیانک گراہٹوں سے پوری طرح سے گونج رہا تھا۔ جولیا، سالے اور جوزف ان بھیڑیوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ جوزف نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا اور وہ اس کالے بھیڑیے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جس کے کان مکمل طور پر سرخ ہوں، لیکن ابھی تک اسے سرخ کانوں والا کوئی بھی بھیڑیا دکھائی نہیں دیا تھا۔ جوزف کے ساتھ ساتھ جولیا اور سالے بھی سرخ کانوں والے بھیڑیے کو تلاش کرنے کے لیے چاروں طرف نظر دوڑا رہی تھی، لیکن انہیں بھی وہ کہیں دکھائی نہ دیا تھا۔ یہاں درختوں کی تعداد زیادہ ہے، بھیڑیے درختوں کے اوٹ میں بھی موجود ہیں۔ سرخ کانوں والے بھیڑیے کو تلاش کرنے کے لیے مجھے درختوں پر جانا ہوگا، اب میرا یہاں انتظار کریں۔ اچانک جوزف نے چیخ کر جولیا اور سالے سے مخاطب ہو کر کہا، تو ان دونوں کے ساتھ ساتھ نیچے موجود کالے بھیڑیے بھی اس کی آواز سن کر چونک پڑے اور پھر بے شمار بھیڑیے تیزی سے درخت کے گرد پھیل گئے جس پر جوزف موجود تھا۔ بھیڑیوں نے درخت کی طرف دیکھ کر زور زور سے گڑانا اور اچھلنا شروع کر دیا، جیسے وہ اچھل اچھل کر درخت پر چڑھنا چاہتے ہوں۔ جوزف نے ان کو کوئی پرواہ نہ کی، وہ سیدھا ہوا اور پھر وہ دائیں طرف موجود دوسرے درخت کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے مشین پسٹل اور میزائل گن جیب میں ڈالی اور پھر وہ ایک شاخ کو پکڑ کر نیچے موجود ایک موٹی شاخ پر کھڑا ہو گیا۔ شاخ پر چلتا ہوا آگے بڑھا اور پھر اس نے پوری قوت سے دوسرے درخت کی طرف چھلانگ لگا دی۔ وہ ہوا میں کسی پرندے کی طرف اڑتا ہوا دوسرے درخت پر آیا اور اس نے فوراً دوسرے درخت کی شاخیں پکڑ لیں۔ کھڑکھڑاہٹ ہوتے ہی پتے جھڑے اور جوزف اس درخت کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہوا میں جھولنے لگا۔ اسے ایک درخت سے دوسرے درخت پر جانے دیکھ کر بھیڑیے اور زور زور سے چیخنے لگے اور اچھل اچھل کر دوسرے درخت کی طرف لپکے۔ جوزف کو ان کا کوئی پرواہ نہ تھی، اس نے شاخیں پکڑے ہوئے اپنی سمت سمیٹا اور اچھل کر ایک بڑی شاخ پر آ گیا۔ شاخیں پکڑتا ہوا وہ آگے بڑھا اور درخت کے دوسرے سرے پر آ گیا اور پھر اس نے اس سے آگے درخت پر چھلانگ لگا دی۔ اسے ایک سے دوسرے درخت پر جاتے دیکھ کر بھیڑیے مسلسل اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور وہ جوزف کو جس درخت پر جانا دیکھتے تھے اس کی طرف بڑھ کر چیخنا اور اچھلنا شروع کر دیتے تھے۔ جوزف اس طرح ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگیں لگاتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا اور اس کی نظریں وہاں موجود بھیڑیوں میں سرخ کانوں والے بھیڑیوں کی تلاش میں لگی ہوئی تھیں، لیکن اسے کہیں بھی سرخ کانوں والا بھیڑیا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کہاں رہ گیا ہے سرخ کانوں والا بھیڑیا؟ جوزف نے ایک درخت پر رک کر وہاں پھیلتے ہوئے بھیڑیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے سے درختوں کی شاخیں ہلنے اور پتوں کے گرنے کی آواز سنائی تو وہ چونک پڑا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے دو الگ الگ درختوں سے جولیا اور سالے بھی اسی طرح چھلانگیں لگا کر دوسرے درختوں پر جاتے دکھائی دی جس سے جوزف آیا تھا۔ آپ کس طرف آ گئے؟ جوزف نے عربی لہجے میں کہا۔ ہم جانتی ہیں تم یہاں سرخ کانوں والے بھیڑیوں کو تلاش کر رہے ہو، اس لیے ہم نے بھی سوچا کہ تمہاری مدد کی جائے۔ یہاں سینکڑوں سیاہ بھیڑیوں میں شاید تمہیں اکیلے کو سرخ کانوں والا بھیڑیا نہ دکھائی دے سکے، اس لیے ہم بھی یہاں آ گئے ہیں۔ جولیا نے چھلانگ کر دوسرے درخت پر آتے ہوئے کہا۔ سرخ کانوں والا بھیڑیا شاید ان کے ساتھ آیا ہی نہیں ہے، ہمیں اس طرح ان درختوں پر چھلانگیں لگاتے ہوئے آگے بڑھنا پڑے گا۔ جوزف نے کہا۔ تو کیا ہم ان بھیڑیوں پر میزائل فائر کر کے انہیں نہیں بھگا سکتے؟ سالے نے کہا۔ نہیں، اب فائر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ زہر زدہ بھیڑیے ہیں، یہ ایسے نہیں جائیں گے یہاں سے۔ جوزف نے کہا۔ تو پھر ہم ان پر فائرنگ کر کے انہیں ہلاک کر کے ان کی تعداد کو تو کم کر سکتے ہیں، جولیا نے کہا۔ کوئی فائدہ نہیں، یہاں سینکڑوں کی تعداد میں کالے بھیڑیے موجود ہیں، ہماری گولیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ان کی تعداد ختم نہیں ہوگی۔ جوزف نے جواب دیا۔ تمہارے کہنے کے مطابق اگر ہم درختوں پر سفر کرتے ہیں، آگے بڑھتے رہے، پھر بھی یہ اسی طرح ہمارے پیچھے لگے رہے، پھر آخر ہم کب تک درختوں پر رہیں گے؟ جولیا نے کہا۔ جہاں تک ممکن ہو سکے گا ہمیں درختوں پر ہی رہنا ہوگا، ہمارے نیچے جاتے ہی یہ بھیڑیے ہم پر پل پڑیں گے اور ہماری ایک لمحے میں بوٹیاں اڑا دیں گے۔ جوزف نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم پھر بڑھو آگے، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہی ہیں، جولیا نے سر جھٹک کر کہا۔ تو جوزف نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ چھلانگ لگاتا ہوا اگلے درخت پر پہنچ گیا۔ جولیا اور سالے بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگیں لگا رہی تھیں۔ وہ مسلسل اور کافی دیر تک درختوں پر چھلانگیں لگاتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ بھیڑیوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تو ان کے سارے بھیڑیوں کی نظریں ان تین درختوں پر جمی ہوئی تھیں جن پر وہ کود کر جاتے تھے۔ ان بھیڑیوں کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ درختوں پر چڑھ جائیں اور انہیں درختوں سے نیچے گرا کر ان پر پل پڑیں اور واقعی ان کی بوٹیاں اڑا کر راکھ سے کر دیں۔ درختوں پر چھلانگیں لگاتے وہ ایک کھائی کے قریب پہنچ گئے جس کے سرے پر ایک کھلا میدانی سی سا تھا۔ وہ رہا سرخ کانوں والا بھیڑیا، وہ دیکھو! اچانک سالے نے چیختی ہوئی آواز میں کہا تو جولیا اور جوزف فوراً گردن موڑ کر اس طرف دیکھنے لگے جس طرف سالے اشارہ کر رہی تھی۔ دوسرے لمحے جوزف کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی، اسے واقعی کچھ فاصلے پر ایک زرد رنگ کا قوی ہیکل بھیڑیا دکھائی دیا جس کے کان دوسرے بھیڑیوں سے بھی لمبے تھے اور سرخ بھی تھے۔ یہی ہے شاپو، جوزف نے کہا اور پھر وہ فوراً اس موٹی سی شاخ پر ٹانگیں پھنسا کر بیٹھ گیا اور اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔
سرخ کانوں والا بھیڑیا فائرنگ رینج میں ہی تھا اور سر اٹھاتے دانت نکال کر گھراتا ہوا جوزف کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک مشین پسٹل سے کیا تم اس کے دونوں کانوں کا نشانہ بنا سکتے ہو؟ جولے نے کہا۔ ہاں، میں اس کا پورا سر گولیوں سے بھون دوں گا، جوزف نے کہا۔ نہیں، تمہاری معمولی سی غلطی میں بڑی مصیبت میں پھنسا سکتی ہے۔ بابا فضل الدین نے اس کے دونوں آنکھوں کو نشانہ بنانے کے لیے کہا تھا۔ اس سے تم کسی رسک نہ لوگے اور یہ لو میرا مشین پسٹل اور اس کے دونوں آنکھوں کا نشانہ بنا، جولے نے تیز لہجے میں کہا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا مشین پسٹل پوری قوت سے جوزف کی طرف اچھال دیا۔ جوزف تیزی سے آگے بڑھ کر جھکا تھا اور اس نے جولیا کا پھینکا ہوا مشین پسٹل فوراً ہوا میں ہی دبوچ دیا۔ اب ٹھیک ہے، جوزف نے کہا اور پھر اس نے اپنے پیروں کو مضبوطی سے بڑی شاخ سے پھنساتے ہوئے دونوں مشین پسٹل ہاتھوں میں لیے اور ان کے رخ کو سرخ کانوں والے بھیڑیے کی طرف کر دیا۔ اسی لمحے اس نے سرخ کانوں والے بھیڑیے کو تیزی سے اس طرف آتے دیکھا جس پر وہ موجود تھا۔ یہ دیکھ کر جولیا اور سالیہ چونک پڑی تھیں کہ سرخ کانوں والے بھیڑیے کے منہ سے آگ کی لپٹیں سی نکل رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ منہ سے آگ کے شعلے نکالتا ہوا اس درخت کی طرف بڑھ رہا ہو جس پر جوزف موجود تھا تاکہ وہ اس درخت کو آگ لگا سکے۔ سرخ کانوں والا بھیڑیا تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور پھر اس نے یکدم ایک لمبی چھلانگ لگائی۔ وہ منہ سے آگ اگلتا ہوا اور ہوا میں اڑتا ہوا جوزف کے درخت کی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ درخت کے قریب پہنچتا، اسی لمحے ماحول مشین پسٹل کے تھرتھراہٹ اور سرخ کانوں والے بھیڑیے کی ہولناک چیخوں سے بری طرح سے گونج اٹھا۔ سرخ کانوں والے بھیڑیے کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ گولیاں کھا کر ہوا میں پلٹتا اور گھومتا پوری قوت سے پیچھے موجود دوسرے بھیڑیوں پر جا گرا۔ اسے خود پر گرتے دیکھ کر سیاہ بھیڑیا اچھل کر پیچھے ہٹ گئے۔ اسی لمحے سرخ کانوں والے بھیڑیے کے جسم میں یکلک آگ لگ گئی اور ماحول تیز اور انتہائی دردناک انسانی چیخوں سے گونجنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے سرخ کانوں والا بھیڑیا جل کر راکھ بن گیا۔ اس بھیڑیے کے فنا ہوتے ہی وہاں موجود دوسرے بھیڑیے بری طرح سے اچھلنے اور چیخنے لگے۔ اب ان کے ارد گرد میزائل بلاسٹ کریں، یہ ڈر کر بھاگ جائیں گے۔ شاپو فنا ہو گیا ہے اور اب اس کا کوئی سحر نہیں ہے، جوزف نے کہا اور ساتھ ہی اس نے مشین پسٹل جیب میں ڈالے اور ساتھ ہی جیب سے منی میزائل گن نکال کر اس نے سامنے موجود بھیڑیوں کے بڑے غول کی طرف منی میزائل گن کا رخ کیا اور پھر بٹن پریس کر دیا۔ گن سے میزائل نکل کر بجلی کی سی تیزی سے بھیڑیوں کی طرف بڑھا اور ایک درخت سے ٹکرا کر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ درخت کے پرخچے اڑے۔ زوردار دھماکے سے بھیڑیوں میں یکلک بکھلاہٹ طاری کر دی اور وہ بری طرح سے چیختے ہوئے ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر جولے اور سالیہ نے بھی بھیڑیوں کے ارد گرد موجود درختوں پر میزائل برسانے شروع کر دیا۔ جنگل خوفناک دھماکوں سے بری طرح سے گونجنے لگا اور ان دھماکوں کی آوازوں نے جیسے ان کالے بھیڑیوں کو پاگل کر دیا۔ وہ بری طرح سے چیختے چلاتے ہوئے وہاں سے بھاگنا شروع کر دے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں میدان صاف ہو گیا تھا۔ انہیں بھیڑیوں کے بھاگنے کی دور جاتی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بھاگ کے سارے بھیڑیے، جولے نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب ہم درختوں سے بھی نیچے آ سکتے ہیں، جوزف نے کہا اور پھر وہ درخت سے چھلانگ لگا کر نیچے آ گئے۔ جوزف اور سالیہ بھی درختوں سے نیچے آ گئیں اور پھر وہ تیزی سے اس طرف بڑھتے چلے گئے جس طرف سردار بھوارا کی جھونپڑی تھی۔ آخرکار 5 گھنٹوں کے مسلسل سفر کے بعد وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں نیچے گہرائی میں ایک جھونپڑی نظر آ رہی تھی۔ وہ وہیں رک کر رہ گئے تھے۔ جھونپڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن اس کے ارد گرد کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ یہاں رہتا ہے وہ سردار بھوارا، جولے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں آئے، جوزف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ اس کے پیچھے جولیا اور سالیہ تھیں۔ وہ بڑے محتاط انداز سے نیچے اتر رہے تھے کیونکہ یہ خاصی خطرناک ڈھلان تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ نیچے اتر گئے۔ نیچے آتے ہی وہ جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے اس جھونپڑی میں پہنچ گئے تھے۔ جھونپڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جوزف نے تقریباً قریب جا کر اندر جھانکا تو اس سے سامنے وہی بوڑھا آدمی دکھائی دیا جو اسے آشرم میں ملا تھا۔ وہ اندر ہی موجود ہے، جوزف نے قریب موجود جولے سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو اسے باہر بلاؤ تاکہ ہم اس پر فائرنگ کر کے اسے کھیل ختم کر سکیں، جولے نے آہستہ آواز میں کہا۔ یہ تو طے ہے کہ اب اسے اس کی کوئی شکتی ہمارے ہاتھوں سے بچا نہیں سکتی، لیکن جب تک یہ جھونپڑی سے باہر نہیں آ جاتا ہم اس کی آنکھوں اور دل کا نشانہ نہیں بنا سکتے، جوزف نے کہا۔ تو کیا کریں؟ کب تک اس کا جھونپڑی سے باہر آنے کا انتظار کریں؟ اگر اس دوران اس کی شکتی نے ہمارے یہاں آنے کے بارے میں بتا دیا تو، سالیہ نے کہا۔ میں کچھ کرتا ہوں، جوزف نے کہا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس نے سامنے پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا اور پھر اس نے پتھر دروازے کے ساتھ والی دیوار پر کھینچ مارا۔ پتھر سے تیز آواز پیدا ہوئی تو انہوں نے جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے آدمی کو چونکتے ہوئے دیکھا۔ چند لمحے وہ دروازے کے باہر دیکھتا رہا، پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مشین پسٹل ہاتھ میں لے لیں، وہ جھونپڑی سے باہر آ رہا ہے، جوزف نے کہا اور جیب سے جولیا کی مشین پسٹل نکال کر اسے جولیا کو تھما دیا اور اپنی مشین پسٹل بھی ہاتھ میں لے لیا۔ وہ جیسے ہی جھونپڑی سے نکل کر باہر آئے، آپ اس کی آنکھوں کا نشانہ بنائیں اور میں اس کے دل پر فائرنگ کروں گا۔ مس جولیا آپ اس کے دائیں اور مس سالیہ آپ اس کے بائیں آنکھ کو نشانہ بنائیں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ جوزف نے کہا تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے سردار بھوارا جھونپڑی کے دروازے پر آیا اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کون ہے؟ سردار بھوارا نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم ہیں، تمہاری موت، جوزف نے چیختی ہوئی آواز میں کہا اور یکدم مشین پسٹل لے کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر جولیا اور سالیہ نے بھی اٹھنے میں دیر نہ لگا۔ ان تینوں نے دیکھ کر سردار بھوارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم یہ کیا مطلب؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟
शाहपुर तो सैकड़ों भेड़ियों के साथ तुम्हारे शिकार के लिए गया था, इसे तुम्हें यहाँ कैसे आने दिया? सदाब भारा ने आंखें फाड़ते हुए कहा, तुम्हारी शैतान ताकत को हमने फना कर दिया है। सदाब भारा और वो जिन काले भेड़ियों को हमारे शिकार करने के लिए लाया था, इन्हें भी हमने भगा दिया। जोसेफ ने कड़कते हुए लहजे में कहा, भगा दिया? शाहपुर को फना कर दिया? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? शाहपुर अगर फना हुआ होता तो मुझे इसकी इत्तला मिल जाती, लेकिन मुझे इससे कोई खबर नहीं मिली कि शाहपुर फना हो गया है। सदाब भारा ने हैरत और गुस्से भरे लहजे में कहा, तुम्हारी शक्ति शाहपुर ने काले भेड़े का रूप धरा हुआ था और इसके कान सुर्ख रंग के थे। इसके फना होने का राज इसकी आंखों में था। मैंने इसके दोनों आंखें फाड़ दी थी। वो फना हुआ और इसके बावजूद वजूद में आग लग गई और वो फौरन जलकर भस्म हो गया। जोसेफ ने कहा, ओह, तुमने मेरी इतनी ताकत को फना कर दिया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम तीनों को हलाक कर दूंगा, तुम्हारे टुकड़े उड़ा दूंगा। सदाब भाई ने गरजते हुए कहा। उसने आंखें बंद किए, मुंह में कुछ पड़ने लगा। फायर, जोसेफ ने चीखते हुए कहा और साथ ही उसने सदाब भाई के सीने पर फायर कर दिया। उसकी फायर देखते ही चोले और साले ने भी ट्रैकर दबा दिया। दूसरे लम्हे सदाब भाई की दोनों आंखों से उसका सीना छलनी होता चला गया। सदाब भाई के हलक से चीख भी ना निकल सकी। वो उछलकर पुष्ट के बल पीछे झोंपड़ी के दरवाजे से टकराया और दरवाजा तोड़ते हुए इस झोंपड़ी के अंदर जाकर गिरा। ये देखकर जोसेफ ने जेब से एक बम निकाला और उसका लाख हटाकर उसे झोंपड़ी की तरफ उछाल दिया। झुक जाए, जोसेफ ने चीख कर कहा और कोई भी तेजी से जमीन पर गिर गया। उस लम्हे जोरदार धमाका हुआ और झोंपड़ी के परखाचे उड़ते चले गए और फिर झोंपड़ी के बचे कुछ हिस्से में यकलक आग भड़क पड़ी। हम कामयाब हो गए, हमने मैदान मार लिया, हमने आखिरकार सदाब भारा को हलाक कर दिया, साले ने जकलक जोर जोर से नारे मारते हुए कहा। जोसेफ और जोला के चेहरे भी खुशी से खिल पड़े थे। यह हलाक हो गया है, क्या अब इमरान ठीक हो जाएगा? जोले ने उसे लहजे में कहा। हाँ, इस साहिर के हलाक होते इसके सारी शक्तियां फना हो गई हैं। अब बॉस पर किसी शहर का सर नहीं रहेगा, अब ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, जोसेफ तुम सब भरे लहजे में कहा। हमारा मिशन पूरा हो गया, अब चलो, हमें अब यहाँ से निकलना है। सौले ने कहा, हमें वापस इस झोंपड़ी की तरफ जाना है जिससे निकलकर हम इस जंगल में पहुंचे थे। मुझे विश डॉक्टर शोशो की रूह ने बताया है कि झोंपड़ी में बाप फजलुद्दीन हमारा इंतजार कर रहे हैं। वही हमें अपने खास अमल से वहां पर आकेशा और माजोदार पहुंचा देंगे। जोसेफ ने कहा, ओ ठीक है, फिर चलो, जोलिया ने कहा और फिर वो तीनों वापस हो लिए। मुसलसल और कई घंटों के सफर के बाद वो आखिरकार जंगल के इस हिस्से में पहुंच गए जहां उन्हें बाबा फजलुद्दीन ने झोंपड़ी समेत इस जंगल पहुंचाया था। ये देख इनकी खुशी की इंतहा न रही कि वहां वाकई वो झोंपड़ी मौजूद थी जिसके भाई बाबा फजलुद्दीन उसके मुंतजिर थे। वो सब मस्जिद के हाथ में मौजूद थे। इनके साथ शेख कुतुब शाह साहिब भी मौजूद थे। इमरान को होश आ चुका था, वो अब बिल्कुल तंदुरुस्त दिखाई दे रहा था। उसे तंदुरुस्त देखकर उसके साथियों के चेहरे खुशी से जगमगा रहे थे। जोले, साले और जोला भी वापस आ चुके थे। इमरान को तंदुरुस्त देखकर इन्होंने भी इत्मीनान का सांस लिया था और अब वो इन्हें सारी तफसीर बता रहे थे कि वो कैसे कब्रिस्तान पहुंचे थे और इन्हें किन हालात से दो चार होना पड़ा था। चौना और टाइगर भी इनके साथ मौजूद थे जो इमरान की तरह बिल्कुल तंदुरुस्त दिखाई दे रहे थे। हैरत है, मैं ख्वाब खरगोश के मजे लूटता रहा और तुमने जाकर सारा खेल ही खत्म कर दिया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या करते? अगर हम जाकर सदाब भरा का खात्मा न करते तो तुम इस हालत में पड़े। जोले ने जुमला अधूरा छोड़कर शायद इससे कुछ कहने के आगे हिम्मत ना रही थी। हलाक हो जाता। इमरान ने जोले का फिक्रा मुकम्मल करते हुए कहा तो जोले उसे घूर कर रह गई। फजूल बकवास मत करो, जोले ने गिरा कर कहा तो वो सब मुस्कुरा दिए। क्या तुम नहीं चाहती कि सफदर खुतबा निकाह याद करे और मेरे साथ तुम्हारा भी खात्मा बेखैर हो जाए और हम दोनों अपने नमाज जनाजा जायज करा सकें? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो सब इख्तियार हंस पड़े। ठीक है, तुम सब बातें करो, मैं चलता हूँ, मेरी इबादत का वक्त हो रहा है। उसकी ऐसी मजाक की बातें सुनकर शेख कुतुब शाह साहब ने उठते हुए कहा, एक मिनट शाह साहिब, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। इमरान ने कहा, पूछो। शेख कुतुब शाह साहब ने कहा, मैं अपने साथियों के साथ जिस केस पर काम कर रहा था वो केस तो पूरा हो गया था। इस दौरान आपके नुमाइंदे मुझ तक निशाना बाजी की पुख्तगी के पैगामात पहुंचाते रहे। चूंकि मुजरिम अपने अंजाम तक पहुंच चुके हैं, इसलिए मैंने अपनी तवज्जो इस केस से हटाकर इस तरह मबजूर कर ली थी। लेकिन हमारे लिए अब तक एक मसला है, क्या आप इस मसले को सुलझाने में मदद कर सकते हैं? इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, तुम्हारा शहर इस फाइल की तरफ है जिसमें कोड दर्ज है और तुम इस कोड के बारे में अभी तक कुछ नहीं जान सके हो, वो कैसे हल होगा? शेख कुतुब शाह साहब ने कहा तो इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। इसका मतलब है कि आप वाकई मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा दूर तक पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो शेख कुतुब शाह साहब इख्तियार हंस पड़े। तुम्हारा मतलब मैं पहुंचा हुआ बुजुर्ग हूँ? शेख कुतुब शाह साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हाँ करने के अलावा क्या कह सकता हूँ? इमरान ने कहा, मुझ पर अल्लाह की बेपाया करम है इमरान बेटा, जो इस पाक ज़ात ने मुझे सीधा सैयद चिराग शाह साहब की तरबियत में रखा है कि मुश्किलात का हल तलाश कर सको, जिस हद तक मुमकिन हो सके बने नूह इंसान की खिदमत कर सकूं। ये अल्लाह का करम ही था कि इस मामले में तुम सबको मैंने कामयाबी तक पहुंचाने की में मदद की है, वरना मैं एक आजिज़ सा बंदा हूं। बहरहाल तुम जिस मसले की बात कर रहे हो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इस कोड का हल कदीम शुगरानी ज़ुबान की गिनती में है। तुम कदीम शुगरानी ज़ुबान वाली किताब तलाश करो और गिनती के हेर फेर करो को चेक करो। फाइल में लिखी हर बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़, से कुतुब शाह साहब ने कहा और फिर वो मुड़े और तेज तेज चलते बैरून दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए और फिर दरवाजे से बाहर निकल गए। कदीम शुगरानी ज़ुबान की गिनती से इस फाइल को डिकोड किया जा सकता है।
حیرت ہے یہ بات پہلے میرے دماغ میں کیوں نہیں آئی۔ کوڈ کو دیکھ کر مجھے بھی یہی لگ رہا تھا جیسے کسی بچے نے الٹی سیدھی گنتی لکھ دی ہو، لیکن عجیب سی زبان میں۔ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، تم میں اتنی عقل ہے ہی کہاں جو یہ بات سمجھ سکتے ہیں؟ تنویر نے منہ بنا کر کہا، ہاں میری ساری عقل تو صرف جولیا اور تم پر ہی آ کر ختم ہو جاتی ہے، کچھ اور سوچنے کا موقع ہی کہاں ملتا ہے۔ عمران نے منہ بنا کر کہا، جولیا اور مجھ پر عقل ختم ہو جاتی ہے کیا مطلب؟ تنویر نے چونکتے ہوئے کہا، یہی سوچتا رہتا ہوں کہ تمہارا سہارانہ سایہ آخر کب جا ہٹے گا، اور کب جولیا کے دل میں میرا تصور جان گریز ہوگا، کب بینڈ باجے کا وقت آئے گا، اور کب صدر خطبہ نکاح یاد کرے گا، اور کب میرے فلیٹ میں 10-12 ننھے منھے پھول کھلکھلائیں گے۔ عمران نے کراہ کر کہا تو وہ سب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے، جبکہ تنویر اس کی بات سن کر برے برے منہ بنانے لگا جیسے کونین کے درجنوں گولیاں ایک ساتھ چبا لی ہوں۔ جولیا البتہ دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ عمران صاحب ان سب باتوں کو چھوڑیں اور اس بات کی فکر کریں کہ اس مشن پر آپ کے چیف کی طرف سے کوئی چیک نہیں ملے گا۔ اچانک کیپٹن شکیل نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا، ارے باپ رے، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، مجھے سید قطب شاہ صاحب کو چیف کے پاس لے جانا چاہیے تاکہ وہ گواہی دیں کہ میں ان کے سامنے کئی روز تک جا بل پڑا رہا ہوں۔ مشن کے لیے بھاگ دوڑ تو نہ کر سکا، لیکن عالم بے ہوشی میں جولیا سالر اور جوزف کے لیے چانس تو پیدا کر دیا تھا کہ یہ جا کر مشن مکمل کر سکیں۔ ویسے بھی اگر سید قطب شاہ صاحب حکم دے دوں تو پھر تمہارے چیف کی مجال ہے کہ مجھے چیک نہ دے۔ عمران نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں بے اختیار ہنس پڑے، یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ آپ نیکی کر کے اس کا معاوضہ وصول کرنے کا سوچ رہے ہیں، جبکہ صاحب تصوف کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ سالر نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن میں پسو سلیمان کی شکل میں ایک ہی نیکی ہے، اس دریا میں تو کیا سمندر میں بھی ڈال دیا جائے تو وہ تیر کر پھر واپس آ جائے گا۔ اس نے تو مہنگائی کا رونا، ادھار کا رونا اس طرح رونا ہے کہ مجھے بھی اس کے ساتھ رونا پڑے گا، اور جب دو کوارے بیٹھ کر رونا شروع کر دیں تو پھر تمہیں معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ عمران نے کہا، کیا ہوتا ہے؟ اس بار جولیا نے چونک کر پوچھا۔ تو شیطان ہنستا ہے۔ کیوں تنویر؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور وہ سب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اپنے ناول کارمارا کے آخری حصے کا۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔